أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یا نبی صلو وآلہ، تو کو جا من کو جا، 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 تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا۔
چار سو تو اثر میں دعا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا ہاں تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا ہاں تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا ہاں تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فضائل رمضان کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ شرزیل احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے نماز کے فضائل۔ ناظرین کرام، نماز ارکان اسلام میں ایک انتہائی اہم رکن ہے، ایک ایسا رکن کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہے۔ اللہ رب العزت کے عائد کردہ تمام فریضوں میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز کا کتنی بار ذکر ہے تو قرآن کریم میں کم و بیش 700 مقامات پر صلاۃ یعنی نماز کا ذکر موجود ہے، اور ان میں 80 مقامات پر صراحتاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے، اور جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم وارد ہوا ہے۔ نماز بلا شبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، یعنی اس بات سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کی اہمیت اس دین میں کیا ہے کہ جسے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دیں تو پھر اس سے زیادہ اہمیت کی چیز کیا ہو سکتی ہے مسلمان کے لیے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو مومن کی معراج ہے، یعنی اگر بندہ مومن اپنی کامیابی کو ناپنا چاہتا ہے، اس کو ایویلویٹ کرنا چاہتا ہے، اسے ایسیس کرنا چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کتنا کامیاب ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ نماز کے معاملات میں وہ کتنا اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ وہ نماز، وہ عبادت کہ جو شب معراج میں تحفے کے طور پہ بندگان خدا کو عطا ہوئی، مومنین کو عطا ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحفے کے طور پہ یہ نماز مسلمانوں کے لیے لے کر آئے۔ نماز ناظرین کرام اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ صحابہ کرام کبھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہے۔ ایک ایسی عبادت جس پر کبھی سمجھوتا نہ کیا گیا۔ قرآن کریم میں جہاں وصف بیان ہوتا ہے صحابہ کرام کا، وہاں یہ بات آتی ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ یہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رجال ہیں جنہیں دنیا کا کام، کاروبار، یہ سارے معاملات بھی اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کرتے۔ یہاں سے بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کبھی بھی دنیاوی کام کی وجہ سے بھی نماز سے، ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے، یعنی اتنی اہمیت تھی ان کی اس عبادت کی ان کی زندگی میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں یہ حکم ملتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور پھر ایک مقام پر یہ بھی قرآن کریم میں ذکر موجود ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کو زمین میں انہیں بادشاہت عطا فرماتا ہے یا سلطنت عطا فرماتا ہے، زمین میں انہیں سرداری عطا فرماتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔
یعنی مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ جب ایک جگہ پر اسلام کا نظام قائم ہوتا ہے تو اس نظام میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے کہ وہاں نماز قائم ہوتی ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو اس بات سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی قدر و قیمت ہے نماز کی ہماری زندگی میں بحیثیت مسلمان۔ پھر قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس میں ثابت قدمی اختیار کریں۔ یعنی یہ ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم خود بھی نماز ادا کریں اور اپنی فیملی کو بھی نماز ادا کرنے کا حکم دیں، انہیں بھی اسی ٹریک پر لگائیں کہ وہ بھی کسی صورت نماز نہ چھوڑیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ، نماز کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ فمن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے اس نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ یعنی ایک یوں آپ اس کو سمجھیں کہ اسے پلر قرار دے دیا گیا۔ ایک عمارت کے اندر پلر کی، ستون کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اتنی ہی اہمیت اسلام کے اندر نماز کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ نماز نور ہے، روشنی ہے۔ یعنی بندگان خدا اگر روشنی کی طلب میں ہے، نور کے طلب میں ہے، تو وہ نور نماز میں رکھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارات لما بینہن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو 5 نمازیں ہیں اور پھر جمعے سے جمعے تک کا جو وقت ہے، یہ تمام وقت کے دوران کے جو معاملات ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یعنی نماز 5 جو نمازیں ہیں یہ آپس میں جو وقت ہوتا ہے، جو ڈیوریشن ہوتا ہے، اس ڈیوریشن میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی ادائیگی گناہوں کو دھو دیتی ہے، گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، اہل ایمان کا ایک کام ہے کہ وہ نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ یعنی اس دنیا کے اندر جس طرح کئی چیزیں مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے وہ دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اہمیت رکھتی ہیں، تو انہیں اس بات کو دیکھنا ضروری ہے کہ انہوں نے نماز کو کیا جگہ دی ہے۔ کیا وہ نماز کے لیے تڑپتے ہیں؟ کیا وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان آپ کا موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خاص طور پہ آپ نے ذکر فرمایا کہ فجر اور عشاء کی جو نماز ہے منافقین پر بھاری ہے۔ یعنی یہ ایک سمجھانے کے لیے بات بتائی گئی کہ ان کی جانب بڑھنا اور ان کا خاص طور پہ خیال کرنا کتنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر قرآن کریم میں خاص طور پہ عصر کی نماز کی بات ہوئی، صلاۃ الوسطیٰ، اسے فرمایا گیا کہ یہ درمیانی نماز، اس کی بہت اہمیت ہے۔ تو یہ 5 نمازوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں نماز ادا کرنا کہ جب انسان تھک چکا ہو، تھکاوٹ کا شکار ہو چکا ہو، کام کی تھکاوٹ ہو، 10 مسائل ہوں، اس صورت میں بھی جب بندہ یہ جان کر کہ یہ نماز دین کا ستون ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جب یہ جان کر وہ اپنے تمام کام ایک طرف رکھ دیتا ہے، اپنی تھکاوٹ کی فکر نہیں کرتا اور رب کریم کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے۔ تو نماز بندے کو رب کے قریب کرتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ نماز ہی وہ چیز ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، رب سے بات کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اہل ایمان کی تربیت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی ظاہری مشکل و پریشانی آتی تو آپ فوراً اس کو دور کرنے کے لیے بھی نماز ادا کرتے۔ یعنی جب کوئی دنیاوی مشکل بھی بندہ مومن کو پیش آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم فوراً رب کریم کی بارگاہ میں سر جھکا دیں۔ یعنی ہم اپنی توجہ اس جانب نہ لے کے جائیں کہ میرے ساتھ اس طرح کیوں ہو رہا ہے، میرے معاملات خراب کیوں ہو گئے ہیں، یا میرے ساتھ کسی نے غلط معاملہ کر دیا، نہیں، بلکہ جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تو بندے کی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ رب کریم کی بارگاہ میں سر جھکا دے۔ کیونکہ جب زندگی میں مشکل آتی ہے تو مشکل تو ایک ایسی چیز ہے ناظرین کرام جو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے، اس کی انٹینسٹی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ یعنی کسی انسان کی زندگی میں مشکل ایک الگ نوعیت کی ہے تو دوسرے انسان کی زندگی میں مشکل الگ نوعیت کی ہے، اس کی کمپلیکسٹی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، اس کی انٹینسٹی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن مشکلات تو ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں۔ تو بندہ مومن کی یہ تربیت کی گئی
کہ اس نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی مشکل آئے تو اس نے رب کریم کی بارگاہ میں سر جھکا دینا ہے۔ دنیا کے اندر مشکلات دو میں سے ایک طرف لے کر جاتی ہیں، یا تو وہ بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے شکر گزاری کر کے، صبر کر کے، رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر، نماز ادا کر کے، یا وہ تقدیر پر باتیں کر کے کہ میرے ساتھ کیوں غلط ہوتا ہے، میری تقدیر ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات کر کے خود بخود اپنے آپ کو رب کریم سے دور کر دیتا ہے اور کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل ایمان کی تربیت فرمائی کہ بندگان خدا پر لازم ہے کہ وہ ہر حال میں مثبت فکر رکھیں، پازیٹیو سوچ رکھیں، یعنی دنیا کی مشکلات سے گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، بلکہ پازیٹیو سوچ رکھتے ہوئے، مثبت فکر رکھتے ہوئے اسے اللہ رب العزت کی طرف سے مقدر جانیں اور اپنے عمل سے، اپنے رویے سے اس بات کا ثبوت دیں کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے خیر و شر کے مقدر ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ رب کریم کی بارگاہ میں سر جھکا دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی، یعنی مسلمانوں کی جو پرسنالٹی ہے، ان کی جو شخصیات ہیں، ان کے جو شخصی اوصاف ہیں، جب وہ بیان کیے گئے تو کیا فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ ایمان والے جو کامیاب ہو گئے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی ہے، یہ کون ہیں، ان کی کیا صفت بیان فرمائی گئی؟ ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یعنی نماز مسلمانوں کی زندگی میں وہ چیز ہے کہ اس پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ تو جس نے اس دنیا کے اندر اس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیا، اس چیز کو اپنی جان سے لگا لیا جس کو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، تو واقعی میں وہ اس دنیا میں کامیاب ہو گیا، اور آخرت کے اندر جو کامیابی ہے وہ پھر اپنی آنکھوں سے وہ دیکھے گا۔ تو ناظرین کرام، ماہ رمضان جہاں اپنے اندر ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے، غمخواری کا پیغام دیتا ہے، قربانی کا پیغام دیتا ہے، تو ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ کثرت کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں سر جھکائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک نیک کام کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نماز جب ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں تو اس کا تو ثواب ہے، لیکن جب ہم اس فرض عبادت کو اس ماہ مبارک میں ادا کریں گے تو ہمیں 70 فرائض کا ثواب ملے گا، کیونکہ رب کریم کی رحمت برس رہی ہے۔ رب کریم کی رحمت اس انداز سے ہمارے اوپر ہے کہ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ وہ شعر بھی علامہ اقبال کا کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے اس ماہ رمضان کے اندر ہم رب کی رحمتوں کو اس طرح سمیٹیں کہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کریں، فرائض ادا کریں، ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، تاکہ رب کریم کی رضا ہمیں حاصل ہو، اور اپنے فکر و عمل سے نماز کی روح کا بھی اظہار کریں۔ نماز کی روح یہ ہے کہ نماز آپ کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ آپ کی کیفیت یہ ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمائیں کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت اس انداز سے کرو کہ گویا تم رب کریم کو دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت ہو تمہاری۔ اگر تم نہیں بھی دیکھ رہے، یعنی تمہاری کیفیت یہ نہیں بھی بن پاتی، تو رب کریم تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس انداز سے رب کریم کی بارگاہ میں سر جھکایا جائے، اس انداز سے نماز ادا کی جائے کہ پوری توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو، اللہ رب العزت کی طرف پوری توجہ ہو، اور اس اہتمام کے ساتھ، اس خشوع و خضوع کے ساتھ جب نماز ادا کی جاتی ہے ناظرین کرام، تو پھر نماز ہماری زندگی بدل دیتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن زندگی میں اور ان کے رویوں میں اسلامی انداز نظر نہیں آتا، اور ان کے عمل اور رویوں کے اندر بالکل اس کے اپوزٹ معاملہ نظر آتا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کو درست انداز سے پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کے فرامین کو سامنے رکھ کر ان تقاضوں کے مطابق پڑھتا ہے، تو پھر نماز بندے کو درست کر دیتی ہے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، کہ پھر وہ وقت آئے گا کہ نماز ہمیں بھی درست کر دے گی، کیونکہ نماز کی یہ برکت ہے کہ یہ فحش کاموں سے، منکرات سے، برے کاموں سے آپ کو روکتی ہے۔ تو جس درجے آپ کی نماز
درست ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ فرامین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوگی، اتنا ہی درجہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوگی اور ایک زندگی میں واضح فرق نظر آئے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ قرآن حکیم کے 26ویں پارے میں سے سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ ایمان والوں سے مخاطبت ہو رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو۔ کس معاملے میں آگے نہ بڑھو اس کا ذکر نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام نے بیان فرمایا، زندگی کے تمام امور اور معاملات میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ باؤنڈریز کے اندر، حدود کے اندر رکھو، اور اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع کر دو۔ ایک چلن چل پڑا ہے ہمارے ہاں، میری مرضی میری مرضی میری مرضی۔ بندہ مومن سے مطالبہ ہے، تیری نہیں تیرے رب کی مرضی، تیری نہیں تیرے رسول علیہ السلام کی تعلیم کی پیروی۔ یہ ہے ایک مؤمنانہ طرز عمل کہ بندہ اپنے انفرادی معاملات میں بھی آگے نہ بڑھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایمان والے اجتماعی معاملات زندگی میں بھی آگے نہ بڑھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ جو آج ہمارا تصور ہے کہ کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو جاؤ، یہ آج ہمارا تصور ہے کہ نمازیں ادا کر کے مطمئن ہو جاؤ، یہ آج جو ہمارا تصور ہے کہ روزوں کا اہتمام کر لیا، بہت بڑا تقاضا ہے، بہت بڑا فریضہ ہے، کوئی شک نہیں، مگر اس کے بعد فارغ ہو جانا، اپنے آپ کو فارغ سمجھنا، آزاد سمجھنا اور آزادی کے نعرے لگانا، میری مرضی کے نعرے لگانا، یہ مؤمنانہ طرز عمل نہیں۔ سورہ حجرات کی یہ پہلی آیت بتا رہی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ حکومت پاکستان کے پاس جو آج بھی آئین موجود ہے، جو اس ملک کا آئین ہے، خوش قسمتی سے اس میں لکھا ہوا ہے ہم نے، سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے۔ ہم وہ نعرے نہیں لگا سکتے جو امریکہ میں لگائے جاتے ہیں، اور ابراہم لنکن کے بھی الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ عوام کی حکمرانی عوام کریں گے عوام کے لیے۔ ہم کہتے نہیں، حاکم تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اور ہمارے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، دستور میں لکھا ہوا ہے کہ نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو قرآن سنہ، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ یہ بات اچھی لکھی ہوئی ہے، اسی آیت کی ترجمانی کر رہی ہے، لیکن کیا اچھا ہو کہ اس آیت کریمہ پر عمل بھی ہو۔ ہمارے معیشت کے معاملات ہوں، معاشرت کے ہوں، عدالت کے ہوں، سیاست کے ہوں، ریاست کے ہوں، اپنے آپ کو آگے نہ
بڑھاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ کیسے تم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف آؤ گے؟ جب تمہارے دل میں خوف خدا ہوگا، کل کی جواب دہی کا احساس ہوگا، آخرت کی تمہیں فکر ہوگی۔ ارشاد ہوا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ ہے وہ تقاضا جو زندگی بھر کا ہم سے مطالبہ ہے۔ انفرادی اجتماعی دونوں سطحوں پر اپنے معاملات کو تابع رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کے، جو باؤنڈریز انہوں نے سیٹ کر دی ان کے اندر رہ کر زندگی گزارو۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فرمان ہے اور نیکی کا سامان، رمضان ہے احسان، یہ رمضان ہے احسان۔ السلام علیکم، میں ہوں ناہید انصاری اور ایک اور گھر پہ آئی ہوں، اور آپ میری سراؤنڈنگ میرے آگے پیچھے دیکھ سک رہے ہوں گے، بچوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے حال دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ یقین کریں کہ سب کو بہت گرمی لگ رہی ہے، گرمی ہے، مجھے ایک قطعی گرمی نہیں لگ رہی، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ اتنی گرمی ہے۔ جب آپ ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے حال دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے ہم کون سے اتنے بڑے ہیں۔ ایک اس گھر میں جاتی ہوں، ایک ماں بیمار ہے، ان کے بھائی نشہ کرتے ہیں، گھر چھوڑ کے جا چکے ہیں، بیوی چھوڑ کے جا چکے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ناہید انصاری، اور آج ایک اور گھر میں کہاں، گھر کے باہر ہیں۔ یہ گھر کیا ہے، ایک خاتون، ان کے ماشاءاللہ 5 بچے، میاں نہیں ہیں، نہ لائٹ ہے، اندر جانے اندھیرا گپ، نہ شاید گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ہے معذور۔ اب میں آپ کی ملاقات ان سے کراتی ہوں۔ السلام علیکم، کیسی ہو بیٹا؟ کیا ہوا آپ کو؟ کیا ہوا آپ کو؟ معذور کیا؟ پیدائشی ہے۔ اور آپ کے میاں کہاں ہیں؟ کتنے سال ہوئے؟ 3 سال۔ بیمار تھے وہ؟ بیمار تھے وہ تو انتقال ہو چکا۔ اور بچے کتنے؟ 5 بچے۔ سب سے بڑا کتنا بڑا؟ 12 سال کے۔ او، تو شادی کتنے سال کو، کتنے سال ہوئے شادی کو؟ بس میرے باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، میرے کوئی بھی نہیں، بس نہ ماں ہے نہ باپ ہے، شوہر کے انتقال کو 3 سال ہو چکے ہیں، اور ان کے 5 بچے ہیں، سب سے بڑا 11 سال کا۔ نہیں، آپ روئے نہیں۔ تو آپ کیسے، گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ کبھی بھاگتے، کبھی گزرا کرتے، ہاں، کبھی بھاگتے، کبھی گزرا کرتے، کبھی آتے، کبھی چلے جاتے۔ کبھی بھوکے بھی سوتے ہیں، کوئی دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا، یا میں نے سوچا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بھوکے سوئیں؟ کوئی ہیں اوپر والے، انہوں نے ان کو یہ رہنے کو جگہ دی، اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے،
نہ اس میں روشنی ہے نہ کچھ. بچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بچے بیٹھے ہیں تینوں چھوٹے چھوٹے, وہ ماں کو کیا دیکھتے ہوں گے, پیدائشی معذور ہیں. کیا ہوا تھا آپ کو؟ نہیں روتے نہیں ہیں, کیا ہوا تھا؟ پیدائشی دماغ کو پیٹ میں سے جب سے ہوا تھا, پیدائشی سے میں. پھر تو اب آپ کیا کرتی ہیں؟ کچھ کرتی ہیں؟ بس نگ لگاتی, کبھی بند, کبھی بس 4 سے بنتے, کبھی 3. کیا لگاتی ہیں؟ نگ لگاتی ہوں, موتی لگاتی ہوں. یہ موتی لگاتی ہیں, ان کو کپڑے کوئی دے دیتا ہے, یہ موتی لگاتی ہیں. کبھی 400 مل جاتے ہیں. آپ سوچیں 5 بچوں کو چلانا, معذور ماں, اور بچوں کا سائز, گھر کا حال, نہ وہ کام کرے یا وہ کھانا پکائے یا وہ بازار جاؤ, معذور. یہ بھی ہے زندگی میں. آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہم آپ کے لیے کیا؟ میں چاہتی ہوں اپنے مکان ہوں, بس میں خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہوں. بس میرے بچے نہیں, بس میرے بچے میں ہوں, بس میرے کوئی دنیا میں کوئی بھی نہیں. اللہ ہے نا, اللہ ہے نا. آپ نے خود سن لیا وہ کیا کہہ رہی ہیں. یعنی کہ یہ سننا میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے. پلیز آگے بڑھیں. اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے, آپ میسج کریں یا آپ فون کریں, جو بھی مدد کرنا چاہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں محتاج. اللہ نے شاید ہمیں اسی لیے مجھے یہاں پہنچایا, اور آپ لوگوں کو یہ جو دیکھ رہا ہے, پلیز آگے بڑھیں. یہ ایک دن کی نیکی نہیں ہے, زندگی بھر کی نیکی ہے. یہی اللہ ہمیں توفیق دے, اللہ ہمیں چن لے جو ہم ایسے کام کر سکیں. اتنے معصوم چھوٹے ان بچوں کی بھی کیا خواہش ہوتی ہے, کیا ماں کو دیکھتے ہوں گے, کھانے کو نہیں, ماں کام کر رہی, کس طرح کر رہی ہے. ہم تو بہت جلدی تھک جاتے ہیں, پھر ہمیں بھوک بھی لگ جاتی ہے, پھر وہ بھی مل جاتا ہے کھانے کو, پھر ہم کو ٹھنڈی ہوا گھومنا بھی چاہیے. ہمارا گھر بھی کھلا ہو, ہوا ہو, نہ یہاں کھڑکی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پلیز آگے بڑھیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں. ان کا حال دیکھ کے واقعی دل بہت اداس ہو جاتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں گے. آپ فکر نہیں کرو, انشاءاللہ جو بھی ہم کر سکے انشاءاللہ. اللہ نماز پڑھتی ہیں آپ؟ نماز پڑھتی ہیں. اور بچے پڑھتے ہیں؟ 2 بچے پڑھتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ مدرسہ میں مدرسہ. قرآن پڑھ رہے ہیں؟ قرآن نہیں پڑھے, سپارہ پڑھ رہے ہیں. سپارہ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے, ہم چھوٹی سی ایک نیکی کر لیں. چھوٹی سی, بہت چھوٹی سی, کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں ہوگی اگر آپ نے اور میں نے کچھ کیا. مجھے نہیں لگتا ہماری نیکی اس شمار میں بھی آئے گی. تو یہ پلے انٹرٹینمنٹ کی طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے, اور آگے جو بھی ہو سکا ہم آپ کے لیے کریں گے. ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا, شکریہ. اللہ کا فرمان ہے اور نیکی کا سامان, رمضان ہے احسان, یہ رمضان ہے احسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول الکریم سید الاولین و آخرین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو مالک کائنات اور خالق حیات ہے, اور تمام درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کے لیے, تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک خوبصورت تہذیب دیتا ہے, آداب سکھاتا ہے, تاکہ کسی بھی شعبے میں اور زندگی میں کسی بھی جگہ وہ ناکام نہ ہو یا پریشان نہ ہو. اسی تہذیب میں ایک چیز جو ہم مسلمانوں کو سکھائی جاتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ ہر کام کا آغاز کرنا, جس کو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب ہم اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور اس میں برکتیں شامل کر دی جاتی ہیں, اور وہ کام خوبصورتی سے اپنے انجام کو پہنچتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ کر اپنے کام کا آغاز کرتا ہے اس کو 3 چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ جو شیاطین کا شر ہے وہ اس کے اس کام سے دور ہو جاتا ہے.
دوسری چیز یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو اس کام کی طرف فوکس کر لیتا ہے اور دائیں بائیں بہت ساری غلط چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے اور ایک ہی طرف ہو کر پوری توجہ کے ساتھ کام کرنے لگتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں برکتیں مل جاتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، اور پھر وہ کام بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ بسم اللہ کیا ہے اور ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں اور ہم اس سے کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بار بار یہ کیوں کہا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، وضو کرو تو بسم اللہ پڑھ لو، اور جب کوئی اور کام کرنے لگو، یہاں تک کہ پڑھنے کے لیے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھ لو، کہیں اور کچھ کرنا ہے، آپ کچن میں کام کر رہے ہو تو بسم اللہ پڑھ لو، یعنی آپ آٹا گوندھ رہے ہو تو بھی بسم اللہ پڑھ کے اس کو گوندھو، آپ کھانا پکانے کے لیے کھڑے ہوئے ہو تو بسم اللہ پڑھ لو، اور ایسے تمام کام جو آپ کے روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں آپ بسم اللہ پڑھ لو، تو گویا آپ اللہ کی رحمتوں میں آ جاتے ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بسم اللہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت ہی نزدیک ہیں ایک دوسرے کے، اور بسم اللہ یعنی یہ دو لفظ اس طرح سے نزدیک ہیں جیسے آنکھ کی سفیدی اور سیاہی ایک دوسرے کے نزدیک ہے۔ آپ نے یہ اس کی برکتیں اور یہ اس کی اہمیتیں اور فضیلتیں بیان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے ان کے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا تو استاد نے کہا پڑھیے بسم اللہ۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور ساتھ ہی اپنے استاد محترم سے یہ سوال کیا کہ بسم اللہ کیا ہے، تو استاد نے کہا کہ میں پوری طرح سے تو نہیں جانتا، بس اس میں اچھائی اور بہتری ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بسم اللہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بے سے مراد ہے بلندی یعنی اللہ تعالیٰ کی بلندی، سین سے مراد ہے سنا یعنی روشنی نور، اور میم سے مراد ہے مملکت اللہ رب العزت کی مملکت، اللہ رب العزت کی بادشاہی، اور پھر اللہ وہ تو نام ہی ہے اللہ یعنی اللہ کا جو کہ معبودوں کا معبود ہے، یعنی سب کا معبود ہے، پوری کائنات کا، اس میں بسنے والی تمام مخلوقات کا، سب کا معبود رب ہے، ہمارا اللہ ہے۔ تو بسم اللہ کی یہ وضاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے استاد محترم کو بتائی۔ گویا ہمیں بہت پہلے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اللہ کا نام ہی جو ہے وہ ہمارے ہر کام کے ساتھ جب مل جائے گا، جڑ جائے گا، تو ہم نہ صرف یہ کہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے بلکہ ہم اللہ کی طرف سے وہ تائید بھی حاصل کر لیں گے جو اس کام کو مکمل کرنے کے لیے یا اس کے انجام تک خوش اسلوبی سے پہنچانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ آج مجھ پر ایک ایسی آیت کا نزول ہوا ہے جو مجھ سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس وقت ہوائیں ساکت ہو گئیں، بادل مشرق کی طرف ایک طرف چھٹ گئے اور تمام سمندر جو تھے وہ ٹھہر گئے، اور شیاطین نے بھی کان لگا لیے کہ کیا نازل ہونے جا رہا ہے، لیکن ان پر شعلے برسائے گئے، اور اس وقت اللہ رب العزت نے اپنی عظمت اور جلال کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ جو بھی میرے اس نام کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کرے گا تو اس کا کام یقیناً بہت ہی عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمیں اس کی برکتیں اور اس کی وہ رحمتیں اور وسعتیں ہمیں بیان کی تو ہم اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ ہی کے سواری یعنی اونٹنی میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ ایک سفر پہ تھے کہ اونٹنی کا پیر غلطی سے ایک پتھر پر پڑا اور اس کا پیر ایک طرف سے ٹیڑھا ہو گیا۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میرے منہ سے نکلا بے اختیار کہ شیطان تیرا ستیہ ناس ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم شیطان کو کیوں یاد کرتے ہو؟ اگر کوئی ایسا موقع ہو تو کہا کرو بسم اللہ۔ جب تم بسم اللہ کہو گے تو وہ جو کام بگڑ رہا ہوگا وہ اللہ کی رضا سے درست ہو جائے گا۔ گویا وہ تمام مشکل کام یا وہ تمام بگڑے ہوئے کام جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ درست نہیں ہو پا رہے یا شاید یہ درست نہیں ہو سکتے، لیکن جب ہم بسم اللہ اس میں شامل کر لیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ کام صحیح ہو جاتے ہیں، وہ سدھر جاتے ہیں، بلکہ اللہ کی تائید سے بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ وہ کام مکمل بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے
ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں قیصر روم نے آپ کو ایک خط لکھا اور اس نے یہ کہا کہ میں ہر وقت سر کے درد میں مبتلا رہتا ہوں اور بے حد بے چین رہتا ہوں، مجھے اس کا کوئی ایسا حل بتا دیجئے کہ میرے سر کا درد جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، میں شفا یاب ہو جاؤں، میں اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے انجام دے سکوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اس کو خوبصورت سی ٹوپی سی کر بھیجی اور کہا کہ اس کو ہر وقت پہنے رہا کرو۔ اس نے وہ ٹوپی جیسے ہی پہنی اس کا سر کا درد جاتا رہا۔ اب تو وہ بہت حیران ہوا کہ ایسا کیا ہے، ایک لمبے عرصے تک اس ٹوپی کو پہنے رہا اور صحت مند اور بالکل تندرست رہا اور ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ میں ایک دفعہ دیکھتا ہوں کہ اس ٹوپی میں ایسا کیا ہے جس کو پہننے کے بعد مجھے شفا مل گئی۔ تو جب اس نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کو احساس ہوا کہ اللہ رب العزت کا یہ پاک نام بڑا ہی برکتوں والا نام ہے۔ فرعون نے اپنے محل پر بسم اللہ لکھ کر لگایا ہوا تھا، وہ بھی اس بات سے واقف تھا کہ یہ نام برکتوں والا نام ہے اور یہ نام ہی جو ہے وہ مشکلوں سے بچانے والا نام ہے۔ وہ شخص جس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا اللہ کے نام سے اور اللہ کے کام سے واقف تھا، اللہ تعالیٰ کے جو برکتیں ہیں نام کی، جو خصوصیات ہیں، جو محاسن ہیں، ان سے واقف تھا، تبھی تو اس نے وہ نام لگایا تھا۔ تو گویا جس نے اللہ رب العزت کا یہ نام جہاں جہاں استعمال کیا اس نے برکتیں سمیٹی، اس نے رحمتیں سمیٹی۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ جس وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو کہ تمہیں بہت ساری برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں اور تم بہت سارے ایسے نقصانات غذاؤں کے جو ہو سکتے ہیں لیکن تم ان سے بچ جاتے ہو، کیونکہ شیاطین تمہارے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جب تم اللہ کا نام لے کر کوئی بھی کام کرتے ہو تو چونکہ شیاطین تمہارے پاس نہیں ہوتے تو اللہ کے فرشتے تمہارے مددگار بن جاتے ہیں، تمہارے معاون بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکت اور تائید تمہیں حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ ایک چھوٹا سا کام جو تمہیں لگتا ہے کہ بہت دیر تک مکمل ہو سکے گا، بہت تھوڑے سے وقت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو گویا ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کو پڑھیں، ہم اپنی عبادتوں میں بسم اللہ کو پڑھیں، ہم دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ کو پڑھیں، یا دیگر ہم جو بھی کام گھر میں کر رہے ہوتے ہیں اٹھتے بیٹھتے جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی تائید کو اپنے ساتھ شامل حال کر لیتے ہیں۔ اور یہ وہ خوبصورت باتیں ہیں، یہ وہ خوبصورت تہذیب ہے جو ہمیں ہمارے دین نے دی اور ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، زندگی میں آسانیاں کیسے حاصل کرنی ہیں، زندگی میں برکتیں کیسے حاصل کرنی ہیں، مشکلات کو اور شیاطین کو اپنے سے دور کیسے رکھنا ہے۔ تو اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں بلکہ ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو بندہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اپنے اس بندے کو یاد رکھتا ہے، بلکہ یہاں تک یاد رکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت اپنے پاس بلا کر یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بندہ بہت پیارا ہے اور تم تمام لوگوں کو جو دنیا والے ہیں یا وہ تمام فرشتے جو یہاں پر رہنے والے ہیں ان تک یہ بات پہنچا دو کہ میرا یہ بندہ مجھے پسندیدہ ہے۔ تو پھر نہ صرف یہ کہ دنیا والوں کے نزدیک وہ شخص بھی قابل احترام اور محبت والا ہو جاتا ہے، بلکہ فرشتوں کے نزدیک بھی جب یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے تو وہ قابل احترام ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اچھی بات کی جاتی ہے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ کے کرم میں رہتا ہے، اللہ کی رحمتوں میں رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں تمام کاموں کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں، اللہ کے نام کے ساتھ مکمل کریں اور ان تعلیمات پر عمل کریں جن پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں کر کے دکھایا اور ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح سے ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دوزخ کے 19 داروغہ ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19 ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان داروغوں سے دور رہنا چاہتے ہو، محفوظ رہنا چاہتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کثرت سے پڑھ لیا کرو۔ اور پھر ایک اور موقع پہ ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جب تم اپنا لباس چینج کرنے لگتے ہو، تبدیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جو کہ تمہیں نظر نہیں آتی لیکن تمہارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں،
جب تم بسم اللہ پڑھتے ہو تو وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتی اس وقت جب تم اپنا لباس تبدیل کر رہے ہوتے ہو۔ تو گویا ہر جگہ ہر موقع پہ جب ہم اللہ رب العزت کا نام لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عافیت میں دے دیتے ہیں، اور ہر طرح سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بسم اللہ کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ دونوں حرف اس طرح سے نزدیک ہیں جیسے کہ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی، اور پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس کی برکت کیا ہے۔ اسی طرح جو اس کے اگلے الفاظ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ ہیں الرحمن اور ایک ہے الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے گویا 3 نام اس میں لے رہے ہوتے ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، اور یہی وہ 3 نام ہیں جن کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فرمایا تھا کہ اگر کوئی ان تینوں ناموں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو ہم بات کر رہے تھے الرحمن اور رحیم کے حوالے سے، تو رحمان وہ ہے جو ہمیں دنیا میں بھی نوازتا ہے اور جو ہمیں آخرت میں بھی نوازے گا، یعنی اس کی رحمت ہی رحمت ہے سب طرف۔ وہ رحمان ہے اس طرح سے کہ ہم بہت ساری خطائیں کر اور بہت سارے گناہ کر کے بھی جب احساس کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، اور جب ہم پوری نیک نیتی کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو وہ رحمان ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اور ہمیں سکون قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ رحیم اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس کی رحمت ہم اس وقت دیکھیں گے قیامت کے دن جب ہر طرف افراتفری ہوگی اور کسی بھی شخص کو اپنی کوئی پرواہ صرف اس لیے ہو رہی ہوگی کہ میں پتہ نہیں جنت میں جانے والا ہوں یا دوزخ میں، اور وہ دیگر لوگوں سے بالکل بے خبر ہوگا کہ کون کس طرف جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو اور لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی سوائے اپنی پرواہ کے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی جو صفت ہے رحیمیت کی، وہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں کو دکھائیں گے اور ان لوگوں کو معاف فرمائیں گے کہ جنہوں نے زندگی میں کوئی اچھے کام کیے تھے، کوئی نیکیاں کی تھی، اس کے بندوں کے کام آئے تھے، لوگوں کی مشکلوں کو آسان کیا تھا، کسی کو معاف کر دیا تھا، کسی کا صرف اللہ کی وجہ سے یہ کہہ کر اس کا قرضہ چھوڑ دیا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے اس سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، کسی کے عیب کو اس لیے ڈھانپ لیا تھا کہ اس کو یہ پتہ تھا کہ آج میں نے اس کے عیبوں کو ڈھانپا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے۔ تو گویا وہ رحیمیت، اللہ رب العزت کی وہ رحمانیت اس وقت ہم دیکھیں گے جب قیامت کا موقع ہوگا، جب قیامت کے دن ہمیں سایہ چاہیے ہوگا، جب ہمیں پانی چاہیے ہوگا اور ہمیں سیراب کرنے کے لیے حوض کوثر تک پہنچنا ہوگا، اور پھر حوض کوثر تک صرف وہی لوگ پہنچ پائیں گے جنہوں نے وہ کام کیے تھے جو اللہ نے اور اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لیے بتائے، اور ہم نے ان کو اسی طرح سے لیا جیسے کہ بتایا گیا اور ہم نے ان پر عمل کیا۔ تو گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، اور ان 3 ناموں کو جب ہم کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے استعمال کرتے ہیں تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کام ہمیں آسان ہو جاتا ہے، اس کی مشکلات ہم سے دور ہو جاتی ہیں، شیطان ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور صرف رہ جاتا ہے اللہ کا نام اور اللہ کے وہ فرشتے جو اس وقت ہمارے مددگار ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ ہمیں اس طرح سے مدد کرتے ہیں، اس طرح سے اپنی عافیت میں لیتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس وقت ہمیں وہاں سے دے دیا جاتا ہے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو گویا چاہے ہم جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، ہم اپنے دیگر اساتذہ کرام سے جب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ سے آغاز ہو رہا ہے، ہم دین کے کاموں کے علاوہ بھی جو اپنی زندگی کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بسم اللہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی برکتیں جو ہیں شامل حال ہوتی ہیں اور وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو گویا جہاں جہاں جب ہم اللہ رب العزت کا پاک نام رحمان اور رحیم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں آسانیاں ملتی ہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ دعاؤں میں بھی ہمیں خاص طور سے تاکید کی گئی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے یاد کرو جو اس کی شان ہے، یعنی اس کے وصف بیان کرو، اس کی صفات بیان کرو، اس کے ناموں کو لے کے اسے پکارو، اور ان تمام احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، اور اس کے بعد اس کا شکر ادا کرو کہ شکر ادا کرنے والے کو زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے ساتھ جو کہ بسم اللہ میں آئے ہیں، اللہ یا رحمان یا رحیم،
ان ناموں کو 3 مرتبہ کہو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اور پھر اس کے بعد ایک موقع پر تو یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر تم 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ دیتے ہو تو بھی تمہاری دعا رد نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ تمہیں نوازتے ہیں۔ تو گویا یہ 3 نام جو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں عطا ہوئے، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے جس کو استعمال کیا اور بے شمار رحمتیں اور برکتیں سمیٹی، اور اپنی اپنی امت کو یہ تعلیمات بھی دی کہ اگر تم بھی اسی طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، ان کو سمیٹ سکتے ہو، اپنی مشکلوں کو دور کر سکتے ہو، آسانیوں کو اپنے قریب کر سکتے ہو، اپنے مشکل کاموں کو آسان بنا سکتے ہو، اور اپنی مشکلات کو، پریشانیوں کو اور الجھنوں کو دور کر سکتے ہو۔ تو گویا ہمیں ایک طریقہ بتا دیا، ہمیں ایک تہذیب سکھا دی، ہمیں آداب بتا دیے، کیونکہ دین ادب کا نام ہے، اور ادب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، اور انہی طریقوں میں، انہی اصولوں میں، انہی ضوابط میں ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اپنی زندگی میں ہر کام کا آغاز کیا جائے۔ اور جب بچوں کو خاص طور سے آپ تربیت کرتے ہیں تو ان کو ہر کام کرتے وقت جب آپ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی کام سکھا رہے ہوتے ہیں، کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر قاعدہ، وہ ادب اور وہ تعلیمات بچے بھی اسی طرح سے سیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح سے کہ ان کے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑے بزرگ ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا بناتے ہیں، یا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پینے کی کوئی چیز بناتے ہیں اور لے کر آتے ہیں، تو وہ تمام لفظوں کی حرمتیں، اس کی وہ برکتیں اس کھانے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور جب ہم بسم اللہ پڑھ کے اس کو پھر کھاتے بھی ہیں تو ہم نہ صرف یہ کہ بہت ساری بیماریوں سے دور ہو جاتے ہیں، بہت ساری ایسی غلاظتوں سے دور ہو جاتے ہیں جو اس کھانے میں کسی وجہ سے اگر غلطی سے رہ گئی تھی اور ہمیں نقصان پہنچا سکتی تھیں، لیکن بسم اللہ کی برکت سے انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا اور ہم ان نقصانات سے بچ گئے۔ چونکہ جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم بیماریوں سے بھی بچ رہے ہوتے ہیں، ہم بہت ساری غلط چیزوں سے بچ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو گویا جس نے اس سبق کو یاد کر لیا، جس نے اللہ کے ان ناموں کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں بٹھا لیا، نقش کر لیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور اس کے گھر میں بھی برکتیں ہیں، اس کے کاموں میں بھی برکتیں ہیں، اس کی زندگی میں بھی برکت ہے، کیونکہ یہ برکتیں آپ کو ایک ایسے مقام تک لے جاتی ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں تقویٰ کا حصول۔ جب آپ تقویٰ حاصل کر لیتے ہیں، یعنی وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے اور وہ کام نہیں کرتے ہیں جنہیں کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، تو آپ تقویٰ حاصل کر لیتے ہیں، تو گویا آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہوں، آپ وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے بتائے ہیں، اور ان کو اس طرح سے ادا کریں جس طرح سے کرنے کے لیے بتائے ہیں، تو یقیناً نہ صرف یہ کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس جگہ پر آپ موجود ہوں گے وہ برکتیں وہاں پر بھی موجود ہوں گی، کیونکہ یہ برکت صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے۔ جہاں پر یہ نام لیا جاتا ہے، جہاں پر یہ نام پڑھا جاتا ہے، اس کی فضاؤں میں بھی یہ نام موجود ہوتا ہے، کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے تو زمین سے آسمان تک ساری فضا اس کی برکت سے بھر جاتی ہے۔ صرف ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے میں، جو کہ ہمیں 40 نیکیوں کا ثواب بھی دے رہا ہے، ہم اتنا کچھ سمیٹ رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے میں، جس میں اللہ رب العزت کے 3 نام موجود ہیں، ہمیں کس قدر برکتیں ملیں گی، کتنی ہمیں اچھائیاں ملیں گی، اور ہماری فضا جو ہے وہ اللہ کے پاک نام سے کس طرح سے معطر ہوگی۔ تو اپنے ارد گرد کی فضا کو بھی پاک بنائیں، اپنے وجود کو بھی پاک بنائیں، اپنی زبان کو بھی پاک بنائیں، اور ہر وقت اللہ کا نام اپنی زبان سے دہرائیں، کیونکہ یہ آپ کے وجود کو، آپ کے ارد گرد کے ماحول کو، اور آپ کے اپنے پیاروں کو جو یہ سن رہے ہوں گے ان کو بھی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں، ہم اپنے ہر کام کا آغاز اور ہر چیز کی ابتدا اللہ کے پاک نام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہیں، اور ہم اپنے کام کا انجام جو ہے، اس کا مکمل ہونا جو ہے، وہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ کریں، تو یقیناً ہماری دنیا بھی خوبصورت اور ہماری آخرت بھی خوبصورت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے، اور آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہر بات میں حکمت ہے، ہر کام میں حکمت ہے، اور ہم اس کو جان نہیں سکتے۔ جیسے کہ ہم نے یہ پڑھا اور ہم نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب اللہ رب العزت نے عرش بنایا تو اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ خوبصورت الفاظ جو ہیں یہ کسی کے لیے اس کی توبہ کی قبولیت کا باعث بن جائیں گے،
اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں کس طرح سے اللہ رب العزت کے پاس جاؤں، کن لفظوں سے اللہ تعالیٰ سے کلام کروں، کیسے میں معافی مانگوں، تو ان کی نگاہ عرش پر پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ عرش کے پایوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو نام محمد لکھا ہوا ہے یقیناً وہ بہت اہم نام ہے، ورنہ کوئی نام کیسے اللہ کے نام کے ساتھ آ سکتا ہے۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ کہہ کر معافی مانگی تھی کہ اے پاک پروردگار، یہ خوبصورت نام جو آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کے توفیل میں آپ سے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے یہی کہا تھا کہ تم نے یہ کیسے اندازہ لگایا کہ یہ نام ایسا ہے کہ تم ان کا وسیلہ مانگ کر، یعنی کہ ان کے وسیلے سے مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا یقیناً کہ کوئی نام اتنی عظمتوں والا ہی ہوگا جو آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بسم اللہ کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی فضیلتیں تمام ہم نے سنی اور اس کی برکتیں سنی اور پھر ہم نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت ہے کہ اس نے کچھ آیات کو بھی کچھ آیات پر افضل کر دیا ہے، اس نے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر افضل کر دیا ہے، اس نے کچھ مہینوں کو دیگر مہینوں پر افضل کر دیا ہے اور کچھ انبیاء کو بھی دیگر انبیاء پر افضل کر دیا ہے۔ اور آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ قرآن کریم حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے ہمیں اصول ملتے ہیں، بہت سارے قواعد ملتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے۔ اور اگر ہم اس پورے قرآن کریم کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا چاہیں اور اس کی تمام برکتیں سمیٹنا چاہیں تو ہمیں سورہ فاتحہ ملتی ہے، اور سورہ فاتحہ وہ ہے کہ اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر ہم سورہ فاتحہ کو سمیٹنا چاہیں تو ہمیں ایک آیت ملتی ہے جس میں وہ تمام برکتیں موجود ہیں جو سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے مزید فرمایا کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمیٹنا چاہیں اور آپ یہ چاہیں کہ وہ تمام برکتیں، وہ تمام فضیلتیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں وہ میں ایک حرف میں کس طرح سے سمیٹ سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا لفظ بے موجود ہے۔ اگر آپ بے لکھ دیتے ہیں اور پوری بسم اللہ نہیں لکھ پا رہے کسی وجہ سے تو آپ کو وہ تمام برکتیں مل جائیں گی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں۔ گویا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ قرآن پاک کا جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت میں ہمیں عطا کیا، یہ اللہ کا تحفہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں اور ہم اللہ سے برکتیں حاصل کر لیتے ہیں، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم شفا حاصل کر لیتے ہیں۔ تو کیوں ہم پھر ان چیزوں سے محروم رہیں؟ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم صرف ایک ایک حرف کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، اس سے ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو یقین کیجئے کہ بے پناہ فضیلتیں ہیں جو کبھی بھی ختم نہ ہوں۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر میں قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں پر اس کا بوجھ آ جائے گا، یعنی اس قدر بڑی تفسیر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے اگر قرآن پاک کی جو بھی تفسیر ہے اس کے بارے میں کچھ مختصر بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تم لفظ اللہ کو جاننے کی کوشش کرو کہ اللہ رب العزت کے نام کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کا کیا معنی ہے، ان سے تم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس کیا، وہ حضرت علی جنہیں رسول پاک نے خود علم کے شہر کا دروازہ بتایا تھا کہ جب ان کے پاس کوئی بیٹھ جاتا تو علم کے دریا تھے جو بہتے چلے جاتے اور وہ سمٹتے نہ تھے۔ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ میں لفظ الف حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب اس کی تفسیر، اس کے معنی، اس کی برکتیں بیان کرنا شروع کی تو آپ کہتے ہیں کہ فجر کا وقت ہو گیا لیکن وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ تو آپ سوچئے کہ اس اللہ کا نام جس کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوری رات گزار دی اور محبتوں اور خلوص کے ساتھ اس کو بیان کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا لیکن وہ بھی مکمل نہ ہونے پائی تھیں، تو جب وہ للہ کو بیان کرتے، وہ جس کو آیت الکرسی میں بھی بیان کیا گیا، وہ جس کو دیگر صورتوں میں بیان کیا گیا کہ جب آپ اللہ میں بھی الف ہٹا دیں اور لام کے ساتھ پڑھیں، پھر ایک لام ہٹا دیں اور للہ پڑھیں اور پھر اس کو بھی ہٹا دیں اور لہو پڑھیں، تو ایک ایک حرف میں برکتیں موجود ہیں۔ کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے الف نے ہٹا دیا تو یہ لفظ ٹوٹ گیا ہے یا یہ ادھورا ہے۔ وہ ادھورا نہیں، وہ مکمل ہے، اپنی جگہ مکمل ہے، اور اس ایک ایک حرف سے قرآن پاک کی ایک ایک آیت جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، کہیں اللہ سے، کہیں للہ سے، کہیں لہو سے،
خود آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے یہ نام جو ہیں اس صورت میں موجود ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ برکتیں، یہ فضیلتیں آیت الکرسی میں موجود ہیں. تبھی کہا گیا کہ یہ تمام آیتوں کی سردار ہے آیت الکرسی. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی امان میں آ جاتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی برکتوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے آپ کی حفاظت فرماتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی اور پھر وہ سفر پہ گئے تو بہت سارے ایسے مقامات تھے جہاں ان کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا تھا، لیکن اس کی برکت سے وہ اللہ کی عافیت میں رہے. تو اسی طرح سے جب ہم اللہ کہتے ہیں تو ہم نہ صرف یہ کہ ہم نیکیاں حاصل کر رہے ہیں، ہم بہت سارے ثواب حاصل کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم وہ برکت حاصل کر رہے ہیں جس کے حصول کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے خود بتایا ہے. اسی لیے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرو. اللہ کا نام لے کے تم جو بھی کام کرنے جا رہے ہو وہ اللہ کا نام لے کر کرو. اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ہمیں دیگر باتیں بتائیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اپنا پہلا قدم اللہ کے نام کے ساتھ اٹھاتا ہے اور نیکی کی طرف بڑھتا ہے، اچھائی کی طرف بڑھتا ہے، پھر چاہے وہ اپنے کاروبار کے لیے نکل رہا ہے، پھر چاہے وہ حصول علم کے لیے نکل رہا ہے، پھر چاہے وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کو اس کام کو آسان کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتے بھی اس کے ساتھ کر دیتے ہیں جو کہ اس کو اس کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کو ہدایت دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو مشکل سے اور اس تنگی سے بچا رہے ہوتے ہیں جو راستے میں کہیں اس کی منتظر ہوتی ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہماری بہت ساری بلائیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، ہماری بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ آسانی میں بدل جاتی ہیں. اسی طرح سے جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ لیتے ہیں، ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کر لیتے ہیں، تو اس وقت ہماری طرف آنے والی بہت ساری مشکلات، پریشانیاں جو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہوتی ہیں وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کا نام لے لیا ہوتا ہے. تو اس لیے جیسے جیسے ہم زندگی میں اپنے تمام کاموں کے ساتھ، زندگی کے تمام معاملات کے ساتھ، زندگی کے تمام اہم کاموں کے ساتھ جب اللہ کے نام کو جوڑ لیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتوں کو، اپنی تائید کو ہمارے ان کاموں کے ساتھ، ہمارے ان تمام خلوص کے ساتھ ہم ایمان کی حالت میں جب جوڑیں گے تو اس میں شامل حال فرمائیں گے، اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنی آسانی سے ہو گیا. ہم جس رزق کے لیے نکلے تھے اس کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ عطا کر دیا. اس علم کو جسے ہم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے وہ اتنا بھی آسان نہیں تھا، بہت دشوار تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پاک نام اور اپنے پاک کلام کی وجہ سے اسے ہمارے لیے آسان کر دیا. اور پھر اس نام کے ساتھ جب کوئی بھی استاد اپنے ان بچوں کو جو اس سے علم سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ اس کا آغاز کریں گے تو یقیناً نہ صرف یہ کہ وہ اس ماحول کو اچھا بنا کر بچوں کے دلوں میں ایک اچھا علم اتاریں گے، بلکہ بچوں کو وہ نام اللہ کا یاد رہے گا، تو وہ تمام علم بھی یاد رہے گا جس کے حصول کے لیے وہ اپنے استاد کے پاس چل کر گئے ہیں. تو گویا جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ، اللہ کے کلام کو اپنے ساتھ، اللہ کے نام کو اپنے ساتھ شامل حال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے بندے کو اپنے قریب کرتے ہیں اور اس کی تمام چیزوں کو آسان کر دیتے ہیں جن کو آسان کرنا یوں اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس نام کی برکت کی وجہ سے آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آپ کو وہ کامیابی ملتی ہے جو بعض دفعہ آپ کے نصیب میں لکھی بھی نہیں ہوتی، لیکن صرف اللہ کے نام کی وجہ سے وہ آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے. تو اپنے مقدر کو بدلنا ہے، اپنے کاموں کو آسان کرنا ہے، اپنی مشکلات کو دور کرنا ہے تو اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح شام پڑھنے کی عادت ڈالیے. اور یوں بھی اگر آپ اس کی تسبیحات بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو بے شمار فضیلتیں آپ اس کی حاصل کرتے ہیں. بہت سارے رکے ہوئے اور آپ کے وہ کام جو کہیں نہ کہیں اٹک جاتے ہیں یا کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہے ہوتے، جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھتے ہیں تو وہ کام آپ کے آسان ہو جاتے ہیں. وہ مشکلیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جا ہی نہیں رہی، میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی یا میری ایک آزمائش بن کے رہ گئی ہیں، آپ بسم اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں وہ تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنے ساتھ شامل حال کرتے ہیں، کس طرح سے کہ اپنے ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی ہر زندگی کی شروعات جو ہے وہ اللہ کے پاک نام سے کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کا پاک نام لے کر ہم گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو اللہ کا پاک نام لے کر داخل ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم جب اپنے گیٹ میں انٹر ہوتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتے ہیں گھر میں تو آپ یقین کیجئے اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جب بسم اللہ کے ساتھ آپ گیٹ کراس کر کے باہر جاتے ہیں تو اللہ کی عافیت آپ کے ساتھ ہوتی ہے. تو گویا صبح سے شام تک آپ کے تمام معاملات، آپ کی تمام چیزیں جو اللہ کے نام کے ساتھ وابستہ ہیں وہ آپ کی راہ کی ہر مشکل کو دور کر رہی ہیں، آپ کی تنگی کو دور کر رہی ہیں
اور آپ کو آسانیاں دے رہی ہیں، آپ کو عافیت دے رہی ہیں، تو یقیناً اگر ہم ہر رکاوٹ میں، ہر مشکل میں اس کو اپنے ساتھ شامل کیے ہوئے ہیں تو ہم ان رکاوٹوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک موقع پر ایک بزرگ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کسی بہت ہی مشکل میں ہو اور آپ 1001 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو وہ مشکل اللہ تعالیٰ اپنے اس پاک نام کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں۔ تو اس کا ورد بھی آپ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ ایک تسبیح روزانہ صبح شام پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھیے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام رکے ہوئے کام جو ہیں وہ پورے فرما دے گا۔ اور آج کا یہ موضوع جو ہے بس یہیں پر مکمل کرتے ہیں، کل ایک اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دس از نیوٹریشنسٹ فیرا اور لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی فائدے مند اور انفارمیٹیو سیگمنٹ جس کا نام ہے صحت اور رمضان۔ صحت اور رمضان میں میں آپ کو جس پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروانے جا رہی ہوں وہ ہے لپٹن کی گرین ٹی، جس میں کہ 2 بہت ہی اچھے مزیدار سے فلیورز موجود ہیں۔ ایک ہے لیمن گرین ٹی اور دوسرا ہے واٹر میلن گرین ٹی۔ لیمن کی گرین ٹی کے فائدے تو آپ نے سنے ہی ہوں گے اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ نے یوز بھی کی ہوئی ہوگی۔ واٹر میلن کی گرین ٹی بھی کہیں پر پیچھے نہیں، بہت ہی اچھے فلیور کی اور بہت ہی مزیدار ہے۔ جہاں پہ بات آتی ہے چائے کی تو وہاں پہ اگر میں بچوں سے ریلیٹ کروں تو مجھے اپنے بچپن کی بات یاد آتی ہے کہ بچے چائے نہیں پیتے اور وہاں پہ بچے ہو جاتے ہیں بڑے اداس کہ ہم چائے پی ہی نہیں سکتے۔ تو لپٹن کی جو گرین ٹی ہے جو کہ واٹر میلن فلیور کی ہے وہ بچوں کے لیے بہت ہی کوئی مزیدار سا ہاٹ بیوریج جو کہ اگر آپ لیں گے یا اپنے بچوں کو دیں گے تو ان کا امیون سسٹم تو اسٹرانگ ہوگا ہی ہوگا، ساتھ میں ان کو بہت اچھے سے نیوٹرینٹس اور اینٹی آکسیڈنٹس بھی ملیں گے جو کہ ان کو محفوظ رکھیں گے وائرل انفیکشن سے اور دیگر بیماریوں سے۔ گرین ٹی کی اگر میں بات کرتی ہوں تو گرین ٹی ایک ایسا ہاٹ بیوریج ہے جو کہ آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے، بیماریوں سے اور صحت کے خراب ہو جانے سے اپنی حفاظت پہ رکھتا ہے، جیسے کہ وائرل انفیکشنز یوزلی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے امیون سسٹم کے ویک ہو جانے کی وجہ سے۔ اگر آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو آپ پہ وائرسز آرام سے اٹیک کر لیتے ہیں، اور اگر آپ لے رہے ہیں لپٹن کی گرین ٹی تو آپ کا امیون سسٹم رہے گا اسٹرانگ اور آپ کی باڈی مقابلہ کر سکتی ہے ہر قسم کے جراثیم سے۔ اور جیسا کہ کووڈ-19 کا دور ہے اور ایک کے بعد ایک ویوز آتی چلی جا رہی ہیں خطرناک قسم کی، تو اس میں مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے کچن کے کیبنٹ میں اور آپ کے پاس ضروری ہے کہ موجود ہو لپٹن کی گرین ٹی۔ اور اب میں آتی ہوں ان لوگوں کی شکایت کی طرف جن کی ضرورت ہے کہ افطار کے بعد تو 1 کپ چائے کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تو ہم ایکٹیو ہی نہیں رہیں گے۔ ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا میٹابولک ریٹ ہائی ہو جاتا ہے اور آپ کی باڈی سلو پڑ جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو ایکٹیو فیل نہیں کر رہے ہوتے، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی کیفین ڈرنک لیں جو کہ ہوتی ہے چائے، اور اس کے بعد آپ ایکٹیو فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چائے میں موجودہ دودھ اور ساتھ میں شوگر آپ کے کیلوری لیول بھی ہائی کر رہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ لپٹن ٹی لے رہے ہیں تو آپ کی باقی ریکوائرمنٹس تو پوری ہو رہی ہیں لیکن دودھ اور چینی کے بغیر 0 کیلوری۔ اور جب آپ لے رہے ہیں 0 کیلوری تو اس کا مطلب ہے آپ ویٹ بڑی آسانی کے ساتھ ریڈیوس کر سکتے ہیں اور آپ ہیوی بھی فیل نہیں کریں گے اور ساتھ میں فیل کریں گے ویری ایکٹیو۔ اب میں آتی ہوں ان لوگوں کی طرف جن کو ہے پرابلم بلڈ پریشر کی۔ اگر تو آپ خدا نخواستہ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں یا آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونے کے چانسز بھی ہیں، تو اگر آپ گرین ٹی کے ریگولر یوزر بن جائیں تو آپ کا بلڈ پریشر رہے گا کنٹرول میں اور آپ رہیں گے محفوظ ہائی بلڈ پریشر سے۔ رمضانوں میں موٹیویشن تو آتی ہی آتی ہے عبادت کی، لیکن ساتھ میں ایک اور موٹیویشن ساتھ میں چپک کر آتی ہے رمضانوں میں کہ آپ سوچتے ہیں کہ رمضان آ رہے ہیں، ہم تو اس دفعہ اپنا ویٹ لاس کر ہی رہیں گے، کیونکہ اتنی ساری دیر خالی پیٹ جو رہیں گے تو خالی پیٹ رہنے سے جناب ویٹ لاس نہیں ہوتا، پراپر فوڈ کنٹرول سے، پورشن کنٹرول سے آپ کا ویٹ لاس ہوتا ہے۔ اور لیمن ٹی یا گرین ٹی ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کے ویٹ لاس میں۔ اگر تو آپ گرین ٹی لے رہے ہیں تو آپ بہت اچھے طریقے سے ویٹ لاس کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں موجودہ وائٹامن سی آپ کو کرے گا ہیلپ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو اسٹرانگ کرنے میں اور آپ کے فوڈ ڈائجیشن کو آسان۔
اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں ویٹ لاس. اور ساتھ میں جب آپ لے رہے ہوں گے گرین ٹی تو وہ آپ کے کرے گا امیون سسٹم کو بھی اسٹرانگ. آج کے زمانے میں ہارٹ ڈیزیزز کے رسک تو بہت ہائی ہوئے ہوئے ہیں. ذرا سا کولیسٹرول لیول ہائی ہوا نہیں یا بلڈ پریشر ہائی ہوا نہیں کہ ہمیں ڈر لگ جاتا ہے, خطرہ لگ جاتا ہے کہ کہیں ہارٹ اٹیک ہی نہ آ جائے, اور آ بھی جاتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم اپنی روٹین میں اور لائف میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کس طرح بیماری کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. جس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو فالو کریں, ہیلدی فوڈ روٹین کو فالو کریں, جس میں ضروری ہے شامل کرنا گرین ٹی کو, کیونکہ گرین ٹی میں موجودہ فلیوونائڈز جو ہیں وہ آپ کو ہارٹ ڈیزیزز کی تمام بیماریوں سے دور رکھتی ہیں, آپ کے ہارٹ کو رکھتی ہیں ہیلدی, اور آپ کو محفوظ رکھتی ہیں ہائی بلڈ پریشر سے اور کولیسٹرول کے ہائی ہو جانے سے, جس سے آپ محفوظ رہیں گے ہارٹ کی ہر قسم کی ڈیزیزز سے. آتی ہوں خوبصورتی کی طرف. آپ میں سے کون ہے جو خوبصورت نہیں دکھنا چاہتا؟ تو بالکل گرین ٹی میں موجودہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو رکھیں گے خوبصورت, اور اس میں موجودہ جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں وہ رکھیں گے خوبصورت اس طریقے سے کہ آپ کی اسکن رہے گی گلوئی اور شائنی, کیونکہ اینٹی آکسیڈنٹس جو ہیں وہ سیل ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں, اور جب آپ کے سیل رہیں گے ہیلدی تو ڈیفینیٹلی آپ کی اسکن بھی رہے گی ہیلدی, اور اسکن رہے گی ہیلدی تو آپ لگیں گے گلوئی اینڈ بیوٹیفل, صرف لیمن ٹی کی وجہ سے. دیکھا آپ نے میں نے کتنے سارے مفید فائدے بتائے آپ کو صرف گرین ٹی میں. اگر آپ نے لپٹن کی گرین ٹی ابھی تک نہیں خریدی ہے تو جلدی سے جا کر اپنے قریبی اسٹور سے جا کر لے کر آئیے لپٹن کی گرین ٹی, جس میں کے فلیورز موجود ہیں لیمن اینڈ واٹر میلن. لیمن اور واٹر میلن کی گرین ٹی اگر آپ کے کچن میں موجود رہے گی تو آپ مختلف قسم کی بیماریوں سے حفاظت میں رہیں گی, جس میں کہ امیون سسٹم کا ویک ہو جانا بھی آتا ہے, کیونکہ چل رہا ہے کووڈ-19 اور اس کی ہر ویو خطرناک سے خطرناک طریقے سے ہمارے اوپر آتی چلی جا رہی ہے. تو ضروری ہے کہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ, اور امیون سسٹم کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کچن کے کیبنٹ میں موجود ہو لپٹن کی گرین ٹی. تو لینا مت بھولیں, جا کے جلد ہی اپنے قریبی اسٹور سے لے کر آئیں لپٹن کی گرین ٹی. اور مجھے اجازت دیجیے. دس از نیوٹریشنسٹ فیرا. اللہ حافظ. السلام علیکم. رمضان صحت کے ساتھ سیگمنٹ میں ہوں نیچروپیتھ ڈاکٹر بلقیس, اور آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے کھجور. کھجور کی ویسے تو بہت ساری قسمیں ہیں, اگر قسموں پہ بات کیا جائے تو, اور پاکستان میں بھی اس بہت اچھی, مطلب کہ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان پنجاب سائڈ پر, سندھ میں کھجوریں بہت اچھی ہوتی ہیں. اور کھجوریں ویسے جو ہے 7 کھجوریں روزانہ کھانا چاہیے. تو اور اس میں کیلوریز بھی اتنی نہیں ہوتی, 20 to 30 کیلوریز جو ہے وہ کھجور میں پائی جاتی ہیں. دیکھا جائے تو سب سے اچھی کھجور کون سی ہے؟ اجوا کھجور ہے. ٹھیک ہے. اجوا کھجور کے بعد جو کھجور پرسنلی مجھے پسند ہے وہ ہے امبر کھجور. اور کھجوریں تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہر گھر میں کھجوریں سنت کے طور پر صرف رمضان میں استعمال کی جاتی ہیں. حالانکہ کھجوریں وہ سستی آپ کی صحت کا خزانہ ہے جس میں وائٹامنز ہیں, جو خون بنانے والی چیزیں ہیں وہ سب کھجور میں موجود ہیں. اگر ہم کھجوریں روزانہ 7 عدد کھا لیں, اور کیا ہے ہمارے یہاں کہ ارے کھجور کھائیں گے تو ہم موٹے ہو جائیں گے. پزا کھانے سے موٹاپا نہیں آتا بچوں کو بھی, مگر بچے اتنے ہوشیار ہو گئے کہ کھجوریں ان کو میٹھی لگتی ہیں. ہاں البتہ اگر شوگر پیشنٹ ہے تو اوویس آپ اپنے ڈاکٹر جو آپ کو مشورہ دیں آپ اتنا ہی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن شوگر کے مرض کے بعد اور کڈنی کے مریض, کیونکہ اس میں پوٹیشیم ہوتا ہے, اگر کڈنی کا کوئی مرض ہے تو بھی آپ اپنے ڈاکٹرز کے مشورے پہ عمل کریں. اس کے علاوہ کھجوریں بہت بینیفیشل ہیں ہر عمر کے لیے. اور بچوں کو اگر آپ دودھ دیتے ہیں تو جو ہے کھجوروں کا شیک بنا کے دیں. اچھا ایک اور چیز ہے, کھجوروں کے ساتھ بہت گرم ہوتی ہیں, اس کا مزاج بڑا گرم ہے. ایسا کچھ بھی نہیں, عرب تو اتنی گرمی ہوتی ہے, وہاں کے لوگوں کا مزاج بھی بہت گرم ہے, غصے والے بھی بہت ہیں, مگر کھجوریں تو وہ روز کھاتے ہیں. لیکن پھر ہم آ جاتے ہیں دوسرے ایریاز میں
جن کا مزاج بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. بہت سارے ایسے عرب میں ممالک ہیں جن کے لوگ بہت خوش مزاج ہوتے ہیں مگر وہاں بھی کھجوریں کھائی جاتی ہیں. تو ٹھنڈا گرم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. یہ اس میں کم کیلوریز اور انرجی بوسٹر ہیں. بچوں کو ملک شیک بنا کے آپ دیتے, بنانا شیک بنا کے آپ دیتے, کھجوروں کا شیک بنا کے بھی دیا کریں. اب دیکھیں آپ نے ایک فولیٹ کا خزانہ لیا, لیکن اس کے ساتھ کیا ہے, جب بھی کھجور کھلائیں تو کھٹا ضرور دیں. تو میں ایک بڑا اچھا سا آپ کو نا کھجور کا بال بنانا بتاتی ہوں. آپ نے گٹلی الگ کی نرم والے کھجوروں کی, اور آپ نے اس کا گودے کو گوندھ لیا. اس میں آپ تیل ڈال دیں اور اس میں کالی مرچ ڈال دیں. اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, لیموں کا رس ڈال دیں. ڈالنے کے بعد اس کے آپ بالز بنائیں, میں ان کو کھجوروں کا بال کہتی ہوں, اور اس کے بعد اس کو کھوپرے کے ساتھ مکس کر دیں. اتنی مزے کی کینڈی بن جائے گی. اپنے بچوں کو عادت ڈالیں یہ کینڈی کھانے کی, کیونکہ آئرن کے ایبزارپشن کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہوتی ہے, وائٹامن سی کی. تو لائم سے یعنی لیمبو سے ہمیں کیا مل گیا, وائٹامن سی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ کھجور ہمیں ہضم نہیں ہوتی یا اس سے ہمیں بلوٹنگ ہوتی ہے, تو ان کے لیے بھی ہے کہ وہ کھجوروں کے ساتھ اگر لیمبو کا استعمال کریں گے, جیسے میں نے بتایا ویسے استعمال کریں گے, تو اس سے کیا ہوگا, آئرن کی ایبزارپشن اچھی ہو جائے گی, اور ان کو جو ایک ہوتا ہے کہ گرمی کا احساس, کیونکہ سائیکلوجیکل ہوتا ہے, ویسے تو ایسا کچھ نہیں ہے, وہ نہیں ہوگا. اور آپ کو تازہ کھجوریں جو ہے وہ آپ کو تازہ خون بنانے میں آپ کی مدد کرے گا. اب کھانے کا صحیح ٹائم کیا ہے, کھجور کھانے کا صحیح ٹائم سحری بھی ہے, افطاری بھی ہے. اوبویس ہم افطاری میں سب سے پہلے کھجور سے روزہ کھولتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جیسے ہی کھجور سے روزہ کھولتے ہیں ہمارا برین جو ہے سب سے پہلے ہمارے دماغ کو جو کاربس جو ہے وہ کاربس ملنے کے بعد وہ سکون میں آ جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کی غذا ہے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, ظلم اپنے ساتھ پانی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. پانی بہت زیادہ نہ پئیں, لیکن یہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی پینے سے آپ کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی. تو آپ پہلے جو ہے آپ جو ہے 1 گلاس پانی جو روم ٹیمپریچر پہ ہے وہ والا پانی پیے, یا بہت سارے شربت ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں, جیسے مرحبا بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے, اس کا استعمال کیجئے. تو کھجوروں کا استعمال نہ صرف رمضان کے بعد بھی جاری رکھیے گا. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوتی ہے. احسان ہے رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں شیف وردہ اینڈ ونس اگین ویلکم بیک ٹو احسان رمضان. اور احسان رمضان میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا سیگمنٹ جو کہ ہے رمضان دسترخوان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ایم شیور آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, ہماری ریسیپیز کو ضرور ٹرائی کر رہے ہوں گے اور انجوائے بھی کر رہے ہوں گے, اور ساتھ ساتھ واہ واہی بھی بٹور رہے ہوں گے, کیونکہ آپ کے فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے, ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ہماری ریسیپیز کو ٹرائی کرتے ہیں اور ہمارے شو کو, ہماری ٹرانسمیشن کو اتنا پسند کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا اس بات کا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ ہماری جو ہم انسٹرکشنز آپ کو دیتے ہیں, ہم جو سکھا رہے ہیں, ہم جو کوشش کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی سی کوششیں کر رہے ہیں ہم کہ کووڈ کی خطرناک بیماری کو پھیلنے سے روک سکیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سب میں عادت ڈالیں کہ بار بار ہاتھ دھوئیں, تاکہ ہم کووڈ جیسی مہلک بیماری سے جو ہیں وہ بچا سکیں خود کو, اپنی فیملی کو, اپنے خاندان کو اور دوسروں کو بھی. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سی یہ عادت ڈالیں اور ایک حفاظت کا دائرہ بڑھائیں. جب بھی کچن میں جائیں کوشش کریں, سب سے پہلے کوشش نہیں بلکہ یقینی بنائیں کہ آپ اپنے ہاتھ ڈیٹول کے ہینڈ واش کے ساتھ یا پھر صابن سے دھوئیں, کیونکہ ڈیٹول کا ہینڈ واش اور صابن جو ہے وہ 100% اینٹی بیکٹیریل ہے. تو آئیے سب سے پہلے میں ہینڈ واش کر لیتی ہوں. لیکن ہینڈ واش کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک گڈ نیوز دینا چاہتی ہوں. جو ڈیٹول نے ہماری لائف جو ہے وہ آسان کر دی ہے. کرونا کی وجہ سے ہم سب کے گھروں میں ایک اسپرے باٹل ہوتی تھی جس میں ہم ڈیٹول بھرتے تھے آدھا, اور آدھا ہم اس میں پانی بھرتے تھے.
तो अब आपको स्प्रे बॉटल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटॉल ने हमारी लाइफ जो है वो आसान कर दी है। डिटॉल ने इंट्रोड्यूस करवाया है नया डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। आप देख सकते हैं कितना आसान कर दिया उन्होंने हमारी लाइफ को, कि इसको यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। आपने जिसको शेक करना है और जो भी आपकी सरफेस है आपने 20 सेंटीमीटर दूर रख के आपने उसको जो है वो स्प्रे कर देना है, एंड दैट्स इट। वाइप ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ड्राई होने दीजिए। आपका सोफ़ा हो, आपके बाथरूम्स हों, आपके काउंटर टॉप्स हों, या कोई भी टेबल हो, कुछ भी हो, वो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगी। आप इसको डोर्स के हैंडल्स पे भी कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे हम जब डिटॉल का स्प्रे बनाते थे, हम हर किसी पे करते थे, इस तरह से अब आपको जो है वो यही डिसइंफेक्टेंट स्प्रे डिटॉल का जो है वो आप अपनी सरफेस पे कर सकते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको आपने फायर के पास, आग के पास, चूल्हे के पास लेके नहीं जाना, क्योंकि ये इनफ्लेमेबल है, ये फायर कैच कर सकता है। इसको आप गर्म हीट वाली जगह पे ना रखिएगा, ठंडी प्लेस पे रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जब आप किचन में अगर काउंटर टॉप पे कर रहे हैं तो उस वक्त चूल्हा ना जला हुआ हो, और इसको करने के बाद भी आप स्टोव ऑन ना करें। काइंडली छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ख़ास ख्याल रखें और उसके बाद अपनी लाइफ को आसान बनाएं। और अब चलते हैं हैंड वॉश की तरफ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डेटॉल का एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश। ये पानी खोला हमने, ये देखिए, क्योंकि हमें रखना है अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को, अपने घर को जरासीम से महफूज। अच्छा जी, हाथ धोते वक्त प्लीज़ कोशिश किया करें कि जब आप हाथ धोते हैं पानी खुला मत छोड़ें, पानी बंद कर दें। और डेटॉल हैंड वॉश का मैंने 1 ड्रॉप लिया है और अब इसको मैं प्रॉपर तरीके से रब कर रही हूँ। अच्छा जी, हाथ धोने का भी तरीका है बहुत अच्छा सा, उसको फॉलो करें। 20 सेकंड लगते हैं आराम से। ये देखिए, पहले आपने इसको रब किया और उसके बाद आपने इस तरह से दोनों हाथों पे लगाया। फिंगर्स के बीच में ये एरिया अक्सर रह जाता है। ये जो स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं ये अपने बच्चों को भी सिखाएं आप, ताकि वो इस तरह से हाथ धोते धोते हैबिचुअल हो जाएं और हर तरह के जरासीम से, बीमारियों से वो महफूज रहें। ये देखिए, इस तरह से हम नेल्स भी साफ़ कर लेंगे, अपने फिंगर्स भी साफ़ हो गई हमारी, और उसके बाद हम इसको धो लें। ये छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हम अपने डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। इस तरह से हमारे बच्चों में भी आदतें पड़ जाती हैं और यही चीज़ें बड़े होकर हमारे लिए एक पक्की हैबिचुअल हो जाती हैं और हमारे लिए ही फ़ायदेमंद होती हैं ये चीज़ें। जनाब, हाथ हमारे धुल गए हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जरासीम से तो हम पाक साफ़ हो गए हैं हमारे हाथ, लेकिन अब हमने इस पर कोई हैंग हुई हुई टॉवल यूज़ नहीं करनी है। अब हमने अपने हाथों को ड्राई करना है रोज़ पेटल के अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू पेपर्स के साथ, ताकि हम बिल्कुल मुतमईन हो जाएं कि अब हमारे हाथों में कोई जरासीम नहीं है, क्योंकि हम टिश्यू पेपर यूज़ करके इसको डिस्कार्ड कर देंगे ऐसे, और हमारे हाथ हो जाएंगे जरासीम से 100% पाक साफ़। तो आइए चलते हैं, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी कुकिंग। तो आज हम क्या बना रहे हैं रमज़ान दस्तरखान में? आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से क्रीमी चिकन रोल, जिसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। और चिकन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सबरोसो का मिन्स, जो थाई का है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलोग्राम है। और इसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके लिए हमें प्याज चाहिए 1 लार्ज अदद बारीक चॉप हुई हुई। उसके साथ 1 कप हमें चाहिए ऑल पर्पस की क्रीम, 1 कप है हमारे पास मेयोनीज़, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, चॉप्ड हरा धनिया है हमारे पास, वाइट पेपर पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, कुटी हुई मिर्च 1.5 टेबलस्पून के करीब जाएगी। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले स्टोव ऑन कर लेते हैं। मांडा पट्टी हमने यहाँ पे ली है इस तरह से रोल वाली स्क्वायर में। ये देखिए, इतनी बड़ी स्क्वायर वाली हमने मांडा पट्टी ली है, ये इजीली मार्केट्स में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे मैं डालूंगी ऑयल, और मैं चाहती हूँ कि जो भी खाने हम बनाएं वो हों इम्यूनिटी से भरपूर, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे डालडा कलौंजी कनौला ऑयल। तो हम बना रहे हैं रोल, तो ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करूँगी मैं यहाँ पे लूँगी अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, लेकिन फ्राइंग के लिए भी मैं डालडा कलौंजी कनौला ऑयल ही यूज़ करूँगी। इसको यहाँ पे रख देते हैं। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है, इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज, बहुत ही बारीक चॉप की हुई है 1 प्याज हमने यहाँ पे वो डाल देंगे। प्याज चली गई, थोड़ा सा इसको सौते करेंगे हम।
اچھا جی، اس میں ہمیں پیاز کو براؤن نہیں کرنا ہے، ہم نے اس کو ٹرانسلوسنٹ کرنا ہے. ٹرانسلوسنٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، بہت آسان الفاظ ہیں بتاؤں آپ کو تو، جسے کہتے ہیں نا پیاز کچی پکی پکا لیں یا پھر ہلکی مائلڈ پنکش ہونے تک پکا لیجئے. یہ تھوڑا سا سوتے کیا اس کو ہم نے. یہ دیکھیے پیاز جو ہے وہ ٹرانسلوسنٹ ہو گئی ہے. اب اس میں میں چکن ایڈ کر دوں گی. چکن کا قیمہ ہے ہمارے پاس ½ کلو، وہ ڈال دیں گے اس میں. اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی لہسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹی اسپون بھر کے. کوکنگ کے دوران میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو بھی ریشو میں یوز کرتی ہوں بہت آسان ہے. یہ دیکھیں جو ٹی اسپون جو چھوٹا چائے کا چمچ ہوتا ہے وہ میں گھر کے جو چمچ ہوتے ہیں میں اس کو ایز اے ٹی اسپون کاؤنٹ کرتی ہوں، اور بڑے چمچ جو ہیں وہ ٹیبل اسپون کاؤنٹ کرتی ہوں. میں میجرنگ اسپون کیونکہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے ریشو میں، کیونکہ نارملی گھروں میں یہی یوز ہوتا ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ یہی والے آپ کو میجرمنٹس بتاؤں تاکہ ایزیلی ہر کوئی ان کو فالو کر سکے. اور اچھا اکثر میرے پاس سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا نمک کبھی تیز ہو جاتا ہے، کبھی مرچیں تیز ہو جاتی ہیں، تو یہ چیز آپ بتا دیں. تو دیکھیے سب سے ایزی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جی کا حساب رکھیں. اگر آپ ½ kg یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا 1 ٹی اسپون سالٹ، 1 ٹی اسپون پیپر یعنی کہ لال مرچ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر، یہ چیزیں صحیح رہیں گی. آپ پہلے اتنا ڈالیے، اس کے بعد پھر آپ چکھ کے اپنے ذائقے کے مطابق بڑھائیے، کیونکہ کم کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر ڈائریکٹلی بڑھ گیا تو اس کو کم کرنا جو ہے وہ آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے. ہیں تھوڑی بہت آپ کی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آ پاتا. اور اگر آپ 1 kg کی چیز بنا رہے ہیں تو 1 کلو کے لیے آپ 1 ٹیبل اسپون یعنی کہ 1 کھانے کا چمچ جو ہے اس کا ریشو رکھیے، لیکن اس میں بھی نمک جو ہے وہ آپ ½ ٹیبل اسپون پہلے ڈالیے گا یا اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیے گا، پھر آپ اس کو سلولی گریجولی بڑھائیے گا. تو یہ تو ہو گئی ایک چھوٹی سی ٹپ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. اور مین وائل ہم جو ہے وہ اس کو بھون لیتے ہیں اچھی طریقے سے قیمے کو. یہ دیکھیں آپ کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا. اچھا جی یہ دیکھیں قیمہ جو ہے وہ بھن گیا ہے، پانی قیمے میں بالکل خشک ہو گیا ہے، کلر بھی چینج ہو گیا ہے. اب کرتے ہیں ہم اس کی سیزننگ کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ یوز کریں گے 1 ٹی اسپون وائٹ مرچ بھر کے، یہ پوری میں ڈالوں گی، بھر کے ڈال رہی ہوں. نمک حسب ذائقہ، کٹی ہوئی لال مرچ بھر کے ایسے. میں زیادہ تیکھا نہیں کر رہی اسے کیونکہ میں کریمی رولز بنا رہی ہوں تو اس میں آلریڈی ہم جو ہے میو اور کریم یوز کریں گے تو وہ آلریڈی اس کو بہت ہی کریمی ٹیکسچر دے گی. تو اس کو آپ نے تھوڑا سا لیول جو ہے مائلڈ رکھنا ہے اسپائسز کا، بہت زیادہ آپ نے اس کو تیکھا پن نہیں دینا. دیکھیے جناب پانی جو ہے وہ بالکل ڈرائی ہو گیا ہے، چکن میں اسپائسز مکس ہو گئے ہیں. اس پوائنٹ پہ میں ایڈ کروں گی شملہ مرچ 1 عدد کیوبس میں کٹی ہوئی. شملہ مرچ اس لیے بالکل آخر میں ہم ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ویجیز جو ہے اس میں تھوڑا سا ایک کرنچ رہنا چاہیے. اگر ہم پہلے ڈال دیتے تو یہی بالکل نرم پڑ جاتی. اس کی اپنی خوشبو آئے گی اس میں جو کہ بہت اچھی لگتی ہے. کالی مرچ ہے یہاں پہ ہم ڈالیں گے کالی مرچ پاؤڈر. میں نے آلریڈی سفید مرچ ڈالی تھی اراؤنڈ 1 ٹی اسپون یا اس سے تھوڑا سا کم آپ ڈالیے، اس سے بھی ایک اچھا سی خوشبو آ جائے گی. تیل دیکھیں آپ بالکل تیل نہیں ہے، بالکل ڈرائی ہو گئی ہے چکن. یہاں پہ ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اسٹوو کو کر دیتے ہیں بند. چکن کا مکسچر جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے. یہ دیکھیں صحیح ہے جناب، یہ ریڈی ہو گیا ہے. اب اس کو میں ٹرانسفر کر لیتی ہوں ایک بول میں. صحیح ہے جناب. رائٹ جی یہ ہو گیا. اب ہم کیا کریں گے اس میں، اب ہم نے ایڈ کرنی ہے 1 کپ میونیز. چلیں جی 1 کپ میونیز ڈالیں گے ہم اس میں کہ ہم نے بنانے ہیں کریمی رول. 1 کپ میونیز اور 1 کپ آل پرپز کی کریم ایڈ کریں گے ہم اس میں. آل پرپز کی ڈیری کریم ہم یوز کر رہے ہیں یہاں پہ جو کہ UHT ٹریٹڈ ہے. اور اس کو اب ہم کر لیں گے اچھی طریقے سے مکس.
یہ دیکھیے اچھی طریقے سے مکسنگ ہو گئی ہے اس کی. اچھا اب اس کے ہمیں رول بنانا ہے, تھوڑا سا ہمیں اس کو روم ٹیمپریچر پہ لانا پڑے گا, ٹھنڈا کرنا پڑے گا. تو مکسنگ تو ہو گئی ہے, جب تک یہ ٹھنڈا ہو رہا ہے آپ جا کے لیجیے ایک بریک سے واپس آتے ہیں, پھر ہم بنائیں گے رولز. احسان ہے رمضان. احسان ہے رمضان. ویلکم بیک آفٹر بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان دسترخوان اور ہم بنا رہے ہیں کریمی چکن رولز. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے جو ہے وہ چکن کی مکسنگ جو ہے وہ کر لی تھی. مکسچر کے اندر ہم نے اس کو سب کچھ کریم اور میونیز ڈال دیا تھا. اچھا اور تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے یہ. یہاں پہ میرے پاس ہے فریش چاپڈ ہرا دھنیا, میں وہ اوپر سے ایڈ کروں گی اب اس میں, اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی. یہ کر لیا ہم نے مکس, اس کو ہم دیتے ہیں یہاں پہ. اچھا اب ہم سب سے پہلے بنا لیتے ہیں مکسچر جس سے ہم رولز کو سیل کریں گے, یعنی کہ جسے ہم آسان لفظوں میں لائی بھی کہتے ہیں, وہ ہم بنا لیں گے. تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے میدا. میں یہاں پہ اراؤنڈ 1 ٹیبل اسپون میدا لے رہی ہوں. اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ایک تھن لکوڈی سا ایک اس کا پیسٹ بنا لیں گے. یہ دیکھیے اس طرح سے ہم نے اس کا ایک پیسٹ بنا لیا, یہ بھی ریڈی ہو گیا. اس کو ہم یہاں رکھ لیتے ہیں اور اب بناتے ہیں رول. تو رولز کے لیے سب سے پہلے میں یہاں پہ جو رولز کی اسکوائر مانڈا پٹی ہوتی ہے وہ لے لوں گی. صحیح ہے جناب, یہ ہم نے لے لی اس طرح سے اسکوائر شیپ میں. اب اس پہ ہم ہماری جو ہم نے فلنگ تیار کی ہے کریمی چکن کی وہ ڈال لیں گے. اچھا اس کو اوور زیادہ فلڈ مت کیجیے گا ورنہ پھر یہ پھٹ جاتی ہے اور جب آپ کھاتے ہیں تو گرتی تو وہ اتنی اچھی نہیں لگتی. یہ دیکھیے بالکل سینٹر میں ہم اس کی اس طرح سے فلنگ کریں گے اور دونوں کارنر سے ہم نے اس کو اوور لیپ کرنا ہے. اس طرح سے اوور لیپ کیا. یہ دیکھیے یہ والا پارٹ رول کرنے کا بہت امپورٹنٹ ہے, چیک کر لیجیے گا. اس طرح سے فنگر رکھیے آپ نے, اس کے اوپر آپ نے اس کو اوور لیپ کیا اینڈ دین یہیں سے آپ نے اس کو ٹرن دے دیا اینڈ اگین لاسٹ ٹرن, اور پھر یہاں پہ اس کو ہم جو ہم نے مکسچر تیار کیا ہے میدے کا وہ لگا دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیل ہو جائیں. یہ دیکھیے اینڈ اس کو ہم رول کر دیں گے اینڈ ڈن. رولز جو ہیں وہ ریڈی ہیں. یہ دیکھیے اس کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں اور ایسے ہی ہم باقی رولز بھی بنا لیتے ہیں. ایک اور بنا کے دکھا دیتی ہوں میں آپ کو. یہ دیکھیے ایک اور شیٹ لی ہم نے اس طرح سے, اگین مکسچر رکھا اس کے اوپر سینٹر میں. یہ دیکھیے اس طرح سے, اور اگین اس کو اب آپ اوور لیپ کریں گے ایک دوسرے کے اوپر سائڈ کارنرز سیل کرنے کے لیے, اور پھر ایک فنگر آپ نے یہاں رکھی سینٹر میں تاکہ یہ لوز نہ ہو, اور اس کو رول کر دیں گے. تھوڑا ٹائٹلی رول کیجیے گا تاکہ لوز ہوگا تو کھل جائے گا, اچھا نہیں لگے گا. اور اینڈ میں اس کو ہم دوبارہ سے سیل کر دیں گے ایسے. اس طرح سے ہم نے اس کو سیل کر دیا اور اسی کے اوپر ٹائٹلی آپ اس کو رول کر دیجئے. اور یہ دیکھیے ہمارا سیکنڈ رول بھی جو ہے وہ تیار ہے. اس طرح سے تمام رولز بنا کے آپ ان کو 1 مہینے تک کے لیے زپ لاک بیگ میں یا ایئر ٹائٹ کنٹینر میں جو ہے وہ فریز بھی کر سکتے ہیں تاکہ پورا رمضان آرام سے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. اور رمضان کے بعد بھی اگر آپ بنا کے رکھ لیں گے ان کو تو آپ ٹی ٹائم پہ یا اسنیکس کے طور پہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور ایزیلی گھر میں اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ 1-2 اور بنا لیتی ہوں اور پھر ہم اس کو کرتے ہیں فرائی. جب تک میں تمام رولز بنا رہی ہوں مین وائل ہم ٹائم بچا لیتے ہیں. میں آئل جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں تاکہ پھر ہم ڈائریکٹلی ان کو فرائی کر دیں گے. یہ رہا پین. اوکے جی, اور اگین میں آپ سے کہوں گی کہ ہمیں ہیلدی کوکنگ کا خیال رکھنا ہے, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کھانے جو ہیں وہ امیونٹی سے بھرپور ہوں. تو ہم فرائنگ کے لیے بھی یوز کریں گے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل. ڈالڈا کلونجی کنولا آئل یوز کرتے ہوئے آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈالڈا کلونجی کنولا میں کھانا بناؤ اور اپنی امیونٹی بڑھاؤ روزانہ.
जी, ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है, जब तक हम रिमेनिंग रोल्स बना लेते हैं। राइट जनाब, तो तमाम रोल्स जो है वो बन चुके हैं, ऑयल भी जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें रोल्स डाल के फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए साइड बाय साइड इसको डाल लेंगे हम इस तरह से, और सारे रोल्स हम फ्राई कर लेंगे ऐसे। जी जनाब, आप देख सकते हैं हमारे जो रोल्स जो हैं बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, क्रिस्पी, दोनों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये। और अब हम इसको प्लेटर में निकाल लेते हैं, लेकिन प्लेटर में निकालने से पहले मैं यहाँ पे प्लेटर पे रखूँगी ज़ूप की शीट। ज़ूप की शीट में क्यों रखती हूँ, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आजकल हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया, हर किसी में हेल्थ कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ गई है। तो कितना ही अच्छा हो, हम जब फ्राइड आइटम खाते हैं हम सोचते हैं कि भाई फ्राइड आइटम में इतनी कैलोरीज़ होती हैं, लेकिन थैंक्स टू ज़ूप के ज़ूप की जो शीट है, अगर वो आप फ्राइड आइटम कोई भी प्लेटर पे रखने से पहले अगर इसको प्लेटर पे रख लें ज़ूप की शीट को, तो ये अप टू 260 कैलोरीज़ जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है। क्या ही कमाल बात है ना। आप देखें आपकी कैलोरीज़ भी कम हो गई हैं, और अब आप तमाम फ्राइड आइटम्स जो है, चाहे वो पकोड़े हों, समोसे हों, कुछ भी हो, रोल्स हो हमारे, आप इजीली बग़ैर टेंशन लिए या फिर बग़ैर कैलोरीज़ काउंट किए आप खा सकते हैं, क्योंकि आप फ्राइड आइटम को जब डिश आउट करते हैं या प्लेटर में निकालते हैं उससे पहले आप ज़ूप की शीट बिछा लेते हैं। सो थैंक्स टू ज़ूप और थैंक्स टू डालडा जो हमें देता है इम्यूनिटी से भरपूर खाने। तो ये देखिए जनाब, हमारे क्रीमी चिकन रोल्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। कितने क्रिस्पी हैं आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा और कलर से ही पता चल रहा होगा। एंड देयर यू गो। यहाँ पे इसको हम रख लेते हैं, स्टोव को हम कर देते हैं बंद, और थोड़ी सी करूँगी मैं इसकी प्लेटिंग। आपको मैं सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए कितनी सॉफ्टनेस है रोल्स में। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल सॉफ्ट हैं रोल्स हमारे, और इसमें बिल्कुल कोई हार्डनेस नहीं आई है, और बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये अभी मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। और चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है क्या, अगर इफ्तार में डाइनिंग टेबल पे या दस्तरखान पे रोल्स हों और समोसे ना हों, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम फ्राई करेंगे आज सबरोसो के रेडीमेड चिकन समोसे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, फिर हम बताएंगे आपको सबरोसो के चिकन समोसे कैसे फ्राई करेंगे। एहसान है रमज़ान। एहसान है रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान, और रमज़ान दस्तरखान में हमने बनाए थे क्रीमी चिकन रोल्स, और अब बारी है सबरोसो के चिकन समोसे फ्राई करने की, क्योंकि इफ्तार की डाइनिंग टेबल पे या दस्तरखान पे रोल्स के साथ चिकन समोसे होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका दस्तरखान कंप्लीट हो। तो सबरोसो के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबरोसो जो चिकन यूज़ करता है अपने किसी भी प्रोडक्ट में, उनकी चिकन जो है वो 100% हलाल होती है। बाकायदा हाथ से उनको ज़िबा किया जाता है तकबीर पढ़ते हुए। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए कि सबरोसो की जो चिकन यूज़ होती है उनके तमाम प्रोडक्ट में वो हलाल होती है कि नहीं। तो जनाब वो हलाल है 100%, आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाएँ। इसके बाद मैंने ऑलरेडी चिकन समोसे जो हैं बाहर निकाल के रखे हुए थे, तो ये ऑलरेडी जो है वो डीफ्रोस्ट यानी कि थॉ हो चुके हैं। आप अगर डायरेक्ट डीप फ्रीजर से निकालेंगे तो इसके पीछे पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं किस तरह से आपने इनको डीप फ्रोस्ट करना है। सही है जनाब। और अब इसके बाद हम इसको करते हैं फ्राई। जब ब्रेक पे थे तो मैंने ऑयल जो है वो ऑलरेडी गर्म पे लगाया हुआ था। अब इसको हम खोल लेते हैं, और ये निकाले हमने सबरोसो के चिकन समोसे। एक और अच्छी बात है कि सबरोसो के किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव्स शामिल नहीं होते, क्योंकि आजकल लोगों में हेल्थ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, सोचते हैं इस बारे में। तो हम चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि आप हेज़ल फ्री होके विदाउट एनी टेंशन आप सबरोसो के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, समोसे डाल देते हैं इसमें।
साइड बाय साइड हम डाल देंगे। चलिए जी, ये हो गए तमाम समोसे। अब इनको हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे, और दोनों साइड से खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर दे देंगे। ओके, सबरोसो के चिकन समोसे भी जो हैं वो रेडी हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आया है दोनों साइड्स पे, और इसको भी हम जो है वो निकाल रहे हैं ज़ूप के जो है वो शीट पे, ताकि इसमें से भी अप टू 260 जो हैं वो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाए, यानी कि ज़ूप जो है वो इसको अब्जॉर्ब कर ले एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को, और हम मज़े से इंजॉय कर सकें हमारे चिकन समोसे। एंड ये देखिए जनाब, ये हो गए। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो फिर मैं इनको करूँगी एक प्लेटर में सेट। जैसे हम खाने दिल से बनाते हैं, इस तरह से ड्रिंक भी हम दिल से ही बनाएंगे। और जहाँ बात आती है दिल की, वहाँ पे हम कैसे भूल सकते हैं 7 अप। और 7 अप की एक बहुत ही बेहतरीन कॉमन ड्रिंक जो हर घर में शौक़ से पी जाती है, वो है दूध सोडा। तो हम सर्व करेंगे हमारे चिकन समोसों और चिकन रोल्स के साथ दूध सोडा। अब दूध सोडा कैसे बनाते हैं बेस्ट तरीके से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लेंडर ले लेते हैं, इसको मैं कर देती हूँ साइड पे। ओके जनाब, ये हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ब्लेंडर में आपने डालना है दूध। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑलपर्स का मिल्क, हम यहाँ पे लेंगे 1 कप ऑलपर्स का मिल्क, और उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें 7 अप। हम इसमें डालेंगे 1 कप 7 अप, और बहुत सारी बर्फ़ डालने के बाद हम इसको कर लेंगे ब्लेंड। ऑलराइट जनाब, दूध सोडा हो गया है रेडी। अगर आप चाहें तो आप इसमें मिठास के लिए थोड़ा सा एक फ्लेवर ऐड करने के लिए करशी का जामे शीरी भी ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको बताना भूल गई कि आप देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको कुछ रिटर्न गिफ्ट ना दें। जनाब, आपके लिए हमारे पास पोटाइल के गिफ्ट हैम्पर्स, और यहाँ पर हमारे पास हैं आपके लिए करशी जामे शीरी के भी गिफ्ट हैम्पर्स। मैं दूध सोडा के लिए यहाँ से ले लेती हूँ ग्लासेस, और फिर हम इसको निकाल लेते हैं ग्लासेस में। इफ्तार के बाद जब हम बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं फ्राइड आइटम्स खा खा के, तो अक्सर हमारा स्टमक जो है वो ब्लोटिंग करने लगता है, या ओवर हमें फील होता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर फुल हो गए हैं। तो उस वक्त अगर आप दूध सोडा लें तो वो आपके स्टमक को ठंडक भी पहुंचाता है और बहुत बेस्ट भी रहता है। ये हो गया हमारा दूध सोडा रेडी, और समोसे भी जो है वो ठंडे हो गए हैं, उसकी भी हम कर लेते हैं प्लेटिंग। और इस तरह से इसकी हम कर लेंगे प्लेटिंग। अब आप चाहें तो सबरोसो के चिकन समोसे जो हैं वो किसी भी चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ, केचप के साथ या सॉस के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं। और हमारी तीनों रेसिपीज़ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, तो मैं इनकी कर लेती हूँ प्लेटिंग, और फिर मिलती हूँ आपसे डाइनिंग एरिया में। जी जनाब, तो आ गए हैं हम अपने डाइनिंग एरिया में, और आप देख सकते हैं जो हमने तीनों रेसिपीज़ आज बनाई हैं आपके सामने हैं। हमने बनाए हैं क्रीमी चिकन रोल, वो कितने क्रीमी हैं आप देख सकते हैं, और ज़्यादा आप क्लियरली देख सकेंगे जब आप अपने घर में इनको ट्राई करेंगे, और देखें कितने सॉफ्ट हैं ये अभी तक। और साथ ही हमने बनाए थे सबरोसो के चिकन समोसे, जो कि आप सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ, या फिर आप इसको सिंपल केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं।
اور آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ہم ڈائننگ ایریا میں آ گئے. سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کرنا ہے سینیٹائز. ڈیٹول کے 100% اینٹی بیکٹیریل سینیٹائزر سے, ان کا جو ہے وہ ہینڈ واش بھی ہے, ڈیٹول کا سوپ بھی ہے جو کہ آپ کو دیتا ہے 100% کرونا وائرس کے خلاف تحفظ. اور نہ صرف کرونا وائرس کے خلاف آپ کو تحفظ دیتا ہے بلکہ یہ آپ کو 100 مختلف قسم کی بیماریاں پھیلانے والے جراثیم سے بھی جو ہے وہ حفاظت دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی عادتیں جو ہیں وہ اپنائیں, اپنی فیملی میں ڈالیں, اپنے بچوں میں ڈالیں, گھر میں ڈالیں, تاکہ ہم اپنے گھر کو, اپنے خاندان کو اور باہر والوں کو, دوسروں کو بھی جو ہے وہ کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری سے اور خطرناک بیماری سے محفوظ رکھ سکیں. اور انہی چھوٹی چھوٹی عادتوں کو اپنا کے ہم جو ہے وہ ایک حفاظت کا دائرہ اپنے گرد بنا سکتے ہیں اور اس چیز کی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اتنی خطرناک بیماری سے جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور محفوظ رکھے. اسی کے ساتھ ہی آج کا سیگمنٹ ہوتا ہے ختم, وقت ہوا جاتا ہے افطار کا. تو آئیے شامل ہوتے ہیں دعا میں. احسان ہے رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رب العرش العظیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. باری تعالیٰ باری تعالیٰ باری تعالیٰ باری تعالیٰ باری تعالیٰ تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہے. نہ جانے کہاں کہاں اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہمارے ساتھ بھی, اور نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے دسترخوانوں بیٹھ کر افطار کے وقت کی دعا میں مصروف ہوں گے. رحمت کے عشرے کا چوتھا روزہ, رحمت والی گھڑیاں, رحمت والی نویدیں, اور یہ خاص وہ وقت ہے جس کے بارے میں تیرے پیارے حبیب کا یہ واضح کھلا فرمان ہے کہ روزہ داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی افطار کے وقت دعا کرتی ہیں, یا اللہ ہم گناہ گار, بدکار, سیاہکار, ہر طرح سے بیکار, لیکن پھر بھی تیرا کرم ہے کہ تیری مخلوق ہمارے لیے دعا میں مصروف ہے. جب وہ ہمارے لیے دعا کرتی ہے تو ہم کیوں نہ اپنے لیے دعا کریں, تیرے پیارے حبیب کی پوری امت کے لیے دعا کریں. اے رحمت والے, رحمت والا عشرہ عطا کرنے والے, رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے واسطے وسیلے سارے اولو العزم انبیاء, حضرت خلیل اللہ, حضرت کلیم اللہ, اور سارے انبیاء, صدیقین اور شہداء اور صالحین کے صدقے واسطے وسیلے. الہی یہ روزے, نمازیں, تراویحاں, قرآن کی تلاوتیں, استغفار, درود و سلام, شب بیداریاں, بس تو اپنی رحمت سے قبول فرما, قبول فرما, قبول فرما. اس مقدس ترین مہینے میں عشرہ مغفرت بھی ہے. تجھے مغفرت کے عشرے کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک, آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آ چکے, جتنے موجود ہیں, جتنے آئیں گے, سب کی بخشش و مغفرت فرما, مغفرت فرما, مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے, گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے, عذاب قبر سے بچا لے, دوزخ کی آگ سے بچا لے, سکرات کی گھڑیاں ہم پر نرم کر دے, ایمان پر عافیت سے بھری زندگی دے اور ایمان پر عافیت سے بھری موت دے. فتنہ دجال سے بچا لے, چھپے اور ظاہر فتنوں سے بچا لے, برے دن, بری گھڑی, برے وقت, برے دوست اور برے ہمسایوں سے بچا لے. باری تعالیٰ ہمیں, ہماری نسلوں کو, پوری امت کو اپنے ہدایت یافتہ بندوں کی طرح ہدایت دے, عافیت یافتہ بندوں کی طرح عافیت دے. جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو بابرکت بنا دے. جو تو ہمیں عطا کر چکا ہے, جو عطا کرے گا اس کا شکر ادا کرنے والا بنا. جن خوش نصیبوں کے کام تو نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھے ہیں ان کا صدقہ ہمارے سارے کام اپنے ذمہ کرم میں لے, ذمہ کرم میں لے.
مولا ہمارے حالات کی اصلاح فرما، ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے، ہمارے اندر الفت اور محبت پیدا فرما، ہمارے سینے سے نفرتیں ختم کر دے۔ یقیناً تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم یہ بتا رہی ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے اس کا رزق روک دیا جاتا ہے، اس کی رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، اسے بری موت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اسے بے برکتی ڈھانپ لیتی ہے۔ یا اللہ آج ہم اپنے چچا سے، تایا سے، پھپھی سے، کہیں خالہ سے، کہیں ماموں سے، کہیں دادا سے، کہیں دادی سے، کہیں بھتیجوں سے، کہیں بھانجوں سے، یہ سب ہمارے خون کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہم نے دلوں میں نفرتیں رکھی ہوتی ہیں، یہی نفرتیں ہمیں تنگ دستی، فقر و فاقہ اور بھوک سے دوچار کرتی ہیں۔ یا اللہ ہمارے اندر یہ قطع رحمی ختم کر اور ہمارے اندر صلہ رحمی پیدا فرما، اور اپنی رحمت سے ہمارے رزق میں وسعت اور فسعت عطا فرما۔ بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، بے روزگاری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی، قیامت خیز بڑھتی ہوئی مہنگائیوں کی پریشانی، کرونا وائرس کی پریشانی، لاک ڈاؤن کی پریشانی، الغرض پیدائش سے لے کر موت تک ہر جہت کی ہر پریشانی ہم سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے ہم وطنوں سے اور پوری امت سے دور فرما، دور فرما، دور فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔